اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف آیت نمبر 28. اس کے اندر یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ جو گھیر رکھے گی اس کی ان کو ان کی لپیٹیں. اگر وہ پانی بھی مانگیں گے، فریاد بھی کریں گے، فریاد رسی کی جائے گی ان کو ایسے پانی سے کہ جو کھولتا ہوا ہوگا، جو جھلسا دے گا ان کے چہروں کو. بہت برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. یہ آیت نمبر 29 ادھر اینڈ ہوتی ہے. 28 پر یہاں پر ہم نے اس کو اینڈ کیا تھا کہ مت اطاعت کرنا جس کو غافل رکھا ہے ہم نے اس کے قلب کو ہماری یاد سے. اس کے اندر ہم ایزی پوائنٹ ایک اور بھی کیا لے سکتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن کی نالج نہ ہو ان کی اطاعت مت کرنا، دلیل کے ساتھ تم کرنا. اور وہ تو اتباع کرتا ہے ہوا ہو، ٹھیک ہے نا. تو ہوا کا کیا مطلب ہوا؟ اپنی خواہشات کی، قرآن سے ہٹ کر اپنے دل کی اتباع کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں مرنے کے بعد وہ آیا تھا، مجھے لگا تھا ایک سایہ نکلا تھا، وہ مرنے کے بعد مجھے اس نے ایسے دیکھا تھا، ایسی اسمائل ہوئی تھی، یہ پڑھا میں نے تو یوں ہو گیا. یہ سب جو ہوتی ہے نا بندے کی خود ساختہ. جیسے کچھ لوگوں نے وہ بی بی فاطمہ کی کہانی لکھ لی، پھر اس پر پورا ان کا اسٹرکچر بن گیا کہ اس طرح سے کہانی پڑھو، دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح فلانے دن کوئی پرابلم ہو تو فلانی چیز کا صدقہ دو، لال چیز کا دو، نہیں آج تم کالی چیز کا دو، نہیں تم سفید چیز کا دو. اور یہ ہوا ہی ہماری تھی کہ مرچی سے نظر اتارو، اگر بدبو نکلے گی تو اس کا مطلب نظر نہیں ہے نا. اگر اس کی جو مرچ کی جو نکلے گی تو پھر نہیں ہے، اور اگر نہیں نکلے گی تو نظر لگی ہوئی ہے. ایسی ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ ہوا، ٹھیک ہے نا. واتبع ہوا، اپنی خواہش کو اس نے اتباع کی اور ہے اس کا کام فرطا. میں نے آپ کو اس پر بتایا تھا کہ اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے. یہ آیت نمبر 28 کا اینڈ تھا کہ اس نے تو گناہ کی حد کر دی، یا اس نے اپنا کام اتنا فضول کا بکھیر دیا. اس کے بعد آ رہا ہے آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جسے چاہے ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کرے. یہ میں ہمیشہ سب سے کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ نے اتنی بڑی آپ کو اور مجھ کو آزادی دی ہے. کیا ہمارے ماں باپ نے بھی کبھی ایسی آزادی ہم کو دی ہے کہ جو چاہے کرو؟ آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ تو نہیں ہو سکتا، چاہے آپ شوہر کے ساتھ رہے، چاہے آپ ماں باپ کے ساتھ رہے، کسی کو بھی اتنی آزادی نہیں ملتی ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کریں. لیکن اللہ آپ کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کھلے، تو ہم اس آزادی کا مس یوز کرتے ہیں، غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انسان کو چھوڑ دیا اس کے حال پر کہ وہ جب چاہے ایمان لائے، جسے چاہے وہ کفر کرے، تو پھر یاد رکھنا کہ اس کے اندر جو تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے آگ، یعنی اس چیز کے اندر جس نے مس یوز کیا، ظلم کیا، تو اس آگ کی قندیلیں ان کو گھیر لیں گی. وہ پانی بھی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی میں دے گا، بھون کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو، اور بہت برا پانی ہوگا اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہوگی. اسی کے برعکس ان الذین آمنوا، آیت نمبر 30 سورہ کہف، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں ایمان لائے کا ہم نے آپ کو بار بار مطلب کیا بتایا، جنہوں نے توحید کا عقیدہ رکھا، جنہوں نے اپنا ایمان اللہ کی کتاب کے مطابق رکھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس ایمان کو صالح عمل سے پروف کر کے دکھایا. یعنی ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ نا صرف ایمان ضرور رکھتے ہیں لیکن عمل کر کے نہیں دکھاتے ہیں. اس کا اگزامپل کیسے ہم دیں گے؟ ایمان ہوگا کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایمان ہوگا کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، لیکن ہم کہیں گے ہاں کھانا تو نہیں چاہیے لیکن کھا لیں گے. تو اللہ آپ کو کس بحاف پر جنت دینے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ جو ایمان لائے ہو اس کو اپنے عمل سے جب تک پروف نہیں کرو گے اس وقت تک، جیسے ٹیچر کی اگر آپ کلاس میں بھی بیٹھ جاؤ، مان بھی لو، سن بھی لو اس کا لیکچر، لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو آپ کوالیفائڈ نہیں ہو سکتے.
تو جب تک عمل صالح سے آپ اس کو ثبوت کر کر نہیں دکھاؤ گے تو بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر جو بہترین عمل کرے گا. یہی لوگ، ان کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگی کے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وہ پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز ریشم کے اور استبرق کے یعنی اطلس کے، تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں پر. بڑا پیارا اجر ہوگا. ثواب کا ہم ترجمہ اجر بھی لے سکتے ہیں. بڑا پیارا بدلہ ہوگا اور بڑی ہی حسین آرام گاہ ہوگی. یعنی آپ دیکھ لیں دونوں کا معاملہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں. اور اب آپ کو پھر ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. آپ کو پہلے سورہ کہف میں اصحاب کہف کی ایگزامپل دی گئی کہ کس طرح انہوں نے نوجوانی میں بے خوف ہو کر اللہ کا کام کیا اور اللہ نے ان کی پھر کیسے حفاظت کی. لیکن لوگوں نے پھر ان کی گنتیاں یاد رکھیں، ان کے عمل کو یاد اتنا نہیں رکھا. ادھر پوائنٹ آ رہا ہے، بیان کرو ان کے لیے مثال رجلین، دو مردوں کی، بنایا ہم نے ان میں سے ایک کے دو باغ انگور کے، اور حفاظت کی تھی ہم نے ان دونوں باغوں کی نخل سے یعنی کھجور سے. یعنی اتنا پیارا ایک باغ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو تصور دے رہے ہیں کہ ایک باغ تھا، اس کے اندر اس کے دو باغ تھے، ایک شخص کے دو شخص تھے، اس میں ایک شخص کا باغ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے دو باغ تھے اور وہ انگور بھی تھے اور باڑ لگی ہوئی تھی کھجوروں کے باغ سے، ان کے درمیان کھیتیاں بھی تھیں، اور کلتا الجنتین، دونوں باغ دیتے تھے اپنا پھل، ولا تظلم منہ شیئا، اور کمی نہیں کرتے تھے اس میں سے کچھ. دیکھیں اب تظلم کا ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ کمی نہیں کرتے تھے باغ کچھ. جب یہ انسان پر آتا ہے تظلم ظلمہ تو کیا ترجمہ دیتا ہے؟ حق مارنا. حق مارنے کا مطلب کمی کرنا ہوا کہ جس کا جو حق ہے اس کا آپ کو حق نہ دو تو حق مارنے والا ہو گیا. تو آپ ادھر دیکھو کہ سورہ کہف کی اصل خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر ظلمہ کا بڑا استعمال ہوا ہے اور ڈفرینٹ معنوں میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ادھر کے باغ کے معنی میں بھی آ رہا ہے کہ باغ کمی نہیں کرتا تھا کچھ بھی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وفجرنا خلالہما نہرا، اور بھی ایک تو باڑ لگی ہوئی تھی کھجور کی، کمی بھی نہیں کرتا تھا، پھر جاری کیے تھے ہم نے ان کے درمیان سے نہریں بھی، یعنی اتنا خوبصورت باغ تھا. وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے ہر طرح کے پھل بہت تھے اس میں. فقال لصاحبہ، کہنے لگا اپنے ساتھی سے، دو مردوں کی مثال آئی ہے نا، تو اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، دونوں آپس میں کنورزیشن کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتا ہے انا اکثر منک، میں تجھ سے زیادہ ہوں. اکثر کیا ہوتا ہے؟ کثیر ہوں. میں تجھ سے زیادہ اچھا ہوں مال میں بھی، اور اعز نفرا، زیادہ معزز ہوں نفر کے بھی لحاظ سے. سمجھ آئی؟ اب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس نے حق مار دیا اپنی ہی ذات کا. اوکے، اپنی جان میں اس نے حق مار دیا. صحیح ہے. اب اس میں دیکھیں پھر سے ظلمہ کا لفظ یوز ہوا. جب اس کی جان کے لیے ہوا، جب باغ کے لیے ہوا، غیر عاقل کے لیے ہوا تو کمی نہیں کرتا باغ. جب ابھی اس نے بڑائی مار دی، تو جب ہم بڑائی مارتے ہیں تو ہم نے اللہ کا حق مارا. یہ سب اللہ کے کام تھے، اللہ کی رحمت تھی. جب ہم میں کرتے ہیں تو ہم کیا کر جاتے ہیں؟ شرک کر جاتے ہیں. ہم اپنی ذات پر ہی ظلم کر بیٹھتے ہیں. اب اس پر اگر ہم ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں کہ بھئی بات تو اس نے صحیح کہی تھی نا، ہو سکتا ہے اس کا باغ اس سے اچھا ہو. بھئی ہمارے بنگلے سے اچھا کسی کا بنگلہ ہوتا ہے نا، ماننے والی بات ہے نا. ہماری گاڑی سے اچھی گاڑی دوسروں کی ہوتی ہے نا، ماننے والی بات ہے. تو ہمارے برقعے سے اچھا کسی کا برقع ہوتا ہے. یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. لیکن آپ اس کے اندر، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، اس کے اندر ہمیں مل رہا ہے کہ اگر تم اچھے بھی ہو تو آپ کو کیا اس طرح سے بولنا چاہیے، یا اللہ کو بیچ میں رکھ کر ماشاء اللہ اللہ کی رحمت ہے. اور ویسے بھی میرا یہ نظریہ ہے کہ اچھا اگر تمہارا ہے تو بڑائی نہ مارو، دوسروں کا اچھا ہے تو اس کی تعریف کرو.
اپنا اگر برا ہے تو بول سکتے ہو کہ ہماری چیز اتنی مزے کی نہیں ہے، لیکن دوسروں کا برا ہو تو اس کی برائی نہیں کر سکتے. تو اگر کہ کسی کا کھانا اتنا مزے کا نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا کہ آج کھانا مزے کا نہیں تھا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے مزے کا نہیں پکا تو آپ اپنے لیے بول سکتی ہیں کہ یار آج کھانے میں ٹیسٹ نہیں تھا. یہ میرے نزدیک ایک ایٹیکیٹس ہے کہ آپ کسی کی برائی اس کے منہ پر نہ کریں، اچھائی منہ پر کریں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، جب اچھائی منہ پہ کر سکتے ہیں تو برائی بھی منہ پہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، برائی آپ نہیں کر سکتے. وہ ایک طانے میں، ایک بہت بری ایٹیکیٹس میں آتا ہے. تو اسے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو اپنے باغ کی ایسی تعریف کرنا کہ کمپیریزن کرنا کہ تیرا باغ زیادہ اچھا نہیں ہے، میرا باغ زیادہ اچھا ہے. اچھا یہ جو کہہ رہا تھا میں اور زیادہ معزز ہوں نفر کے بھی لحاظ سے، اس کا مطلب اس کے پاس مین پاور ہوگا، اس کے بچے زیادہ ہوں گے، ہوگا نا، اس کا باغ زیادہ بھی اچھا ہوگا اور اس کے پاس مین پاور بھی ہوگا، ہم مانتے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس نے ظلم کر دیا تھا اپنی نفس پر. کہنے لگا نہیں میں گمان کرتا یہ کہ کبھی فنا ہوگا، ہلاک ہوگا، ختم ہوگا کبھی بھی یہ باغ. اس نے ایک اور غلطی بھی کی، اس کا ایک اور گندا عقیدہ. دیکھیں فرسٹ والا پوائنٹ تو پھر ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ میں لیکن سیکنڈ میں آپ دیکھیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم یہ والے ورڈز اتنے یوز نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ بات. یہ ویسے ہم بھی کسی اینگل سے یہ کرتے ہیں کہ ہم جو جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری جو دکانیں ہوتی ہیں، جو ہمارا گھر ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے بچوں کو اب سدا کام آئے گا. لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو اپنی چیز پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اب ساری زندگی میرے بچے سکون سے کھا سکیں گے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ بچے بھی بیچارے اس سے محروم ہو جائیں گے. اس نے بھی کہا کہ یہ کبھی برباد نہیں ہوگا. تو اس کے اندر بھی ہم اس کے ایٹیکیٹس پر کیا بات کریں، ہمیشہ ہر چیز کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نمبر 3، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، تیسری چیز اس نے کہی میں یقین نہیں کرتا کہ قیامت قائم بھی ہوگی، اور البتہ اگر میں لوٹایا بھی گیا میرے رب کی طرف، یعنی اگر قائم بھی ہو گئی قیامت تو البتہ میں ضرور بہتر اس باغ سے لوٹنے کی جگہ پاؤں گا، یعنی یہاں سے میں اچھا پاؤں گا. اس میں آپ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بری عادت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. ٹھیک ہے نا، کہ نمبر 1 ہمارے یہاں بھی آپ دیکھو، یہ جو نمبر 4 پر ہمارا پوائنٹ گیا، یہ بھی ہماری عادت ہے. ایک تو ہماری اپنے آپ میں بڑائی مارنے کی عادت ہے. نمبر 2 ہمیں اپنی چیز دیکھ کر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی. نمبر 3 ہمیں بھی ایک تسلی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. اس کے اندر بھی یہی تسلی تھی، آپ دیکھیں غور سے تو اس کے اندر یہ تسلی تھی کہ خدا مجھے معاف کر دیں گے اگر خدا کی ذات کے پاس میں لوٹا. تو یہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر یہ خوش فہمی تو سدا سے ہے کہ ہم جب لوٹیں گے تو ہمیں بہترین مل جائے گا، ہمیں اللہ نے یہاں بھی دیا ہے. یہاں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بہت بری بات ہے کہ ہمیں ہر پل ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عذاب تو چبٹ جانے والی چیز ہے، ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیجیے. اچھا، اس کے بعد آ رہا ہے کہ قول لہ صاحبہ، کہنے لگا وہ، یہ آیت نمبر 37 ہے نا، ہم 37 پر ہیں، کہ اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ دونوں کنورزیشن کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو دوسرے ساتھی نے اس کو کہا اکفرتا، یعنی اس کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ کفر ہوتا ہے، اس کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ کفر ہوتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلا دو دوستوں میں سے ایک دوست کا نظریہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اس کے اندر تھوڑی گڈ مینرز ہیں. اس نے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات پاک کا جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر برابر کیا تجھ کو ایک مرد کی صورت میں. یعنی اس کے اندر اگر آپ ڈیپتھ میں جاؤ اس آیت کا پورا نچوڑ یہ نکالو کہ تو ہے کیا یا ہم کر کیا سکتے ہیں، یہ سب خدا کی مہربانی ہے. یہ ساری آیتیں آپ کے اور میرے کیریکٹر کے لیے بہت اچھی ہیں کہ ہم جو میں کر بات کرتے ہیں، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ کرتی تو کچھ نہ ہوتا. یہ ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول کر بات مت کیا کرو. اس نے اپنے ساتھی سے سمجھایا اور کہا
لیکن اللہ ربی، لیکن وہ اللہ جو میرا رب ہے، نہیں میں شریک کرتا میرے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ اب آپ اس کو دیکھو، اس پوائنٹ کو آپ غور کرو، اس ساتھی نے کب شرک کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں تو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اس کا مطلب تو نے شریک کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دو کی داستان تھی۔ تو وہ دوسرا کہہ رہا ہے میں تو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ کر رہا تھا شریک۔ دیکھیں نا آپ لوگ لیٹ پہنچے، اب آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آئے گا، ہم نے جو 5 پوائنٹ ڈسکس کیا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا وقت کا خیال کریں، اوکے؟ 11 بجے کم از کم ٹچ ہونے کی کوشش کریں، یا پھر ہم 11 بجے ہی کلاس بھی اسٹارٹ کریں۔ اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اوپر سے ہم نے آپ کو ظلمہ کا معنی بھی سمجھا دیا، جو 2-3 بار آ گیا۔ اس کی خاص زینت تھی سورہ کہف کی کہ اس کے اندر ظلمہ یوز ہوا تھا۔ ظلمہ کس کس چیز میں، غیر عاقل پر کیسے یوز ہوتا ہے، عاقل پر کیسے یوز ہوا، اور ظلمہ کا معنی دیکھیں ادھر کھل گیا کہ اس نے کہا کہ تو نے شرک کیا ہے۔ نمبر 1، اب آپ کو ہم بعد میں کبھی سمجھا دیں گے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تیرے باغ میں تو کہہ دیتا ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ میں کرنا شرک ہے، اس لیے کہ اس نے کہا تو نے شرک کیا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ نمبر 2، اس نے کہا کیوں نہیں تو نے ماشاء اللہ کہا، اس کا مطلب جب میں کرو، ماشاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اس نے کہا یہ میں کنفرم ہمیں قرآن سے ملا شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی کہے کہ اگر کسی انسان کے لیے بندہ پردہ نہیں کرتا تو بزرگوں کی کتاب میں آتا ہے یہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں شرک کہاں سے ہوا؟ پردہ نہیں کرنا شرک کہاں سے ہوا؟ وہ کہتے ہیں شرک اس لیے ہوا کہ تم نے اپنی نفس کی اتباع کی، تم نے غیر اللہ کی اتباع کی، شوہر کی یا ماں باپ کی، جس کی وجہ سے تم نے پردہ نہیں کیا۔ تو جب تم نے اپنی دل کی وجہ سے نہیں کیا یا کسی غیر اللہ کے بولنے سے نہیں کیا تو تم نے گویا شرک کیا۔ ہم کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ تم نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو تم نے شرک کیا، ہم نے کہا ہم شرک کیا کرا؟ دکھاوے کی نماز شرک کہاں سے ہوتی ہے؟ کہا تم نے یہ نماز خدا کے لیے تھوڑی پڑھی، تم نے تو یہ نماز کسی اور کو دکھانے کے لیے پڑھی، تو پھر وہ ختم ہو گئی نا، وہ شرک کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ ہمارا دل، میرا دل تو مانتا ہے یہ بات، اور قرآن سے بھی دیکھ لو کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کی کتاب جو بات کہہ دے، اللہ کی کتاب جس بات کو ڈیفینیشن بنا دے، وہ ہم کو، یہی تو ہمارا کرائٹیریا بنے گا کہ ہم ادھر سے سمجھیں گے کہ اگر نبی کو غیب نہیں پتہ چلتا تو یہ نبی کی خاصیت ہے، تو اس لیے غیب پتہ چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ باطل طریقے سے لوگ غیب پتہ لگاتے ہیں۔ ہر چیز ہم یہاں رکھ کر تولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر پوائنٹ یہ ہوا کہ اس نے کہا تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا لا قوت الا باللہ۔ اس کا بھی آگے مطلب کیا ہے؟ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ جو کہتے ہیں، نہیں میں نیکی کو پہنچ سکتی، نہیں میں گناہ سے بچ سکتی، تو نہیں ہے قوت مگر اللہ کی طرف سے قوت ہوتی ہے جو میں یہ درس دے سکتی ہوں، میں برائی سے بچ سکتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھا دیا شیطان کو بھگانے کے لیے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے بڑے ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ جب کبھی کچھ شیطانیت دل میں آئے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ اگر اس کا معنی صحیح تولو سمجھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ میں بچ سکتی ہوں، نہ میں نیک کام کر سکتی ہوں۔ اس کا مطلب آپ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پورے ہتھیار اپنی گھمنڈ کے اللہ کے آگے رکھ دیے، پورا تکبر آپ کا ختم۔ اگر آپ سمجھ کر پڑھو، اگر آپ سوچ کر پڑھو، اگر آپ رٹو مارو تسبیح پر کہ میں اثر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیتی ہوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ایک چیز بھی آپ کی کوالٹی والی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی بھی چیز سمجھ کر نہیں پڑھی۔ طواف کرتی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا خوبصورت یہ سینٹینس ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھو کہ سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تمام تعریف آپ کی ہے، آپ ہی بڑے ہیں، نہیں کوئی معبود آپ کے سوا، میں نیکی نہیں کر سکتی، میں بدی سے نہیں بچ سکتی، اللہ صرف آپ کی عظمت ہے۔ ایک بار بولو پھر دوسری بار بولو، لیکن ہم کو یا تو عربی ہم نے نہیں سیکھی یا ہم کو اردو میں بولنے کا ثواب کم بتایا گیا، ہم دونوں طرف سے رہ گئے، یعنی کوئی ایسی جال سازی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور ہم بھی بیوقوف بن کر اس دشمن کے ہاتھوں چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا عقل تو چلتی ہی نہیں نا،
ہم تو اس کو ایک طرف محفوظ رکھ کر آ گئے، لاک کر آ گئے کہ زیادہ چلے گی تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب آپ کو معاشرے کو عقل دینی ہے کہ آپ کو اور مجھ کو کیا کرنا ہے۔ عمران خان کیا کہتا ہے؟ چینج لانا ہے، چینج لانا ہے، آپ کو بھی چینج لانا ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کے جو خاص فیمس سینٹنسز ہیں، اس کی کم از کم اویئرنیس ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو جناب اس نے کہا تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں اقلا، میں قلیل ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تو امید ہے میرے رب سے مجھے کہ وہ دے گا تجھ کو بہترین تیرے باغ سے اور بھیجے گا اس پر کوئی آفت آسمان سے، بس وہ رہ جائے گا چٹیل میدان۔ اس شخص کو بھی کیوں غصہ آیا؟ کیونکہ اس نے تو کلیئر یہ کہا تھا کہ یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ آپ کو اور مجھ کو بھی تو کوئی شرک کرتا اور سمجھتا نہیں ہے تو غصہ آتا ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک لڑکی آئی روئے جا رہی ہے، اس کا ایک بچہ مر گیا اور اب اس کے آگے بچہ نہیں ہوگا اور ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ بچے کو نہ کھیلنے جانے دیتی ہے نہ نہانے جانے دیتی ہے، بس اس کے پاس رکھتی ہے، سائیکو ہو گئی ہے کہ یہ بھی مر جائے گا تو یہ بھی مر جائے گا تو یہ بھی مر جائے گا، تو اس کی ساس میرے پاس لائی، فریان تم اس کو صرف سمجھاؤ نہیں تو بچے کو بھی پاگل کر دے گی اور خود بھی پاگل ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کرا، پھر میں نے کہا کہ یہ بھی اگر مر گیا تو تم اس کی موت کو روک سکتی ہو، خدا کے لیے یہ مت بولو یہ مت بولو، جبکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ بولتے ہوئے۔ میں نے کہا جب اس کی موت کھڑی ہوگی تو تم اس کو روک سکو گی، نہیں ایسے نہیں بولو۔ میں نے کہا دیکھو فضول باتیں مت کرو، یہ مرے گا تو تم روک نہیں سکتی ہو، اس لیے دیکھو تم ایزی ہو جاؤ۔ تو پھر وہ چپ ہو گئی کہ اچھا یہ بھی مر سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں پاگل ہو گئی ہو؟ جب وہ مر سکتا ہے، جب تم مر سکتی ہو تو یہ نہیں مر سکتا، یعنی تم کیا سمجھتی ہو تم اس کو بچاؤ گی؟ اسی طرح اس شخص نے بھی اس کا دماغ یوں درست کیا کہ تو کہہ رہا ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو دیکھ خدا کی ذات اس پر کیسا عذاب لا سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب کسی کو طیش آتا ہے نا تو وہ اس طرح کے لفظ منہ سے کہہ دیتا ہے کہ تو کیا سمجھ رہا ہے، کیا بڑائی مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر اس نے کہا اللہ تجھ پر اگر ایک آفت بھیج دیں گے تو یہ چٹیل میدان ہو جائے گا یا ہو جائے گا اس کا پانی گورا۔ گورا کا مطلب ہوتا ہے زمین کے اندر پانی چلے جانا۔ یہ جو آپ سنتی ہیں نا کنواں خشک ہو گیا، یہ کنواں خشک اس لیے ہوا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ کہیں اور کنواں خدا اور وہ ادھر ڈھلک گیا پانی۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اتنے سالوں کے کنویں کیوں سوکھے پڑ جاتے ہیں، یہ کہیں اور چلا گیا پانی، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو ادھر آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا ہو جائے تیرا پانی سوکھا، بس ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا اس کو طلب کرنے کی، یعنی کہیں اور نیچائی پر چلا گیا ہے، جب نیچے پانی نہیں ہے تو زمین اگلے گی کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بنجر زمین، سوکھا کنواں اس کو کہتے ہیں کہ جب زمین کے نیچے پانی ختم ہو جائے، کہیں اور ڈھلکنے کی اس کی جگہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یا احاطہ کر لے اس کے پھلوں کا، بس وہ ہو جائے، بس وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ فرماتے ہیں اور احاطہ کر لیا گیا اس کے پھلوں کا، بس وہ ہو گیا کہ ملتا رہ گیا اپنی ہتھیلیوں کو، عَلَى مَا أَنفَقَ، جو اس نے خرچ کیا تھا اس پر بھی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ باغ میں بندہ اپنا بھی تو کچھ مال ڈالتا ہے نا، بیج ڈالتا ہے، ایک تو باغ 90-80% اللہ کی قدرت سے اور پانی سے پھلتا پھولتا ہے، لیکن 10-15-20% اس کو بیج بھی ڈالنے پڑتے ہیں نا اور اپنی محنت رنگ لگانی پڑتی ہے، وہ ادھر وہ بھی چلا گیا۔ اس سے کیا پتا چلا آپ کے لیے مورل کیا آ رہا ہے، میرے لیے مورل کیا آ رہا ہے کہ اللہ جب ہماری چیز خدا نخواستہ لینا چاہیں گے نا، تو جو ہم نے بھی لگایا تھا نا اپنا، ایک تو ہمیں تحفہ ملا ماں باپ سے کچھ چیز، ایک ہم نے خود کی محنت بھی اگر کی ہوگی نا، سب ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یعنی اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے کہ ہر چیز میری فنا ہو جائے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ان چیزوں کو خوشی ہوتی ہے ہمیں رکھ کر، لیکن صرف تکبر مت کرو ان چیزوں پر، غافل مت ہو جاؤ ان کپڑوں ان چیزوں کی وجہ سے، اور اللہ کو اس کے بندوں کو ٹائم دو اور ہمیشہ یہ محسوس کرو کہ میں بھی کسی دن ختم ہونے والی ہوں۔ دیکھیں جب تک میں قرآن نہیں پڑھتی تھی نا تو میں کبھی ایسے نہیں سوچتی تھی کہ میں کبھی بھی مر جاؤں گی،
ایسا ہوتا تھا مریں گے، لیکن آج تھوڑی مریں گے. آج قرآن نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے؟ ہم کسی بھی دن کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، اور ایک دم سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے درمیان ایک فاصلہ ہو جائے گا. اللہ ہم پر رحم فرمائیے گا. اچھا جی، آگے دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ احاطہ کر لیا گیا اس کے بعد کا، وہ ملتا رہ گیا ہتھیلیاں، اور وہ گر گیا اپنی چھتوں پر، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی، اے افسوس مجھ پر، شامت میری، وَلَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي، اس نے بھی مان لیا نہیں میں شرک کرتا میرے رب کے ساتھ کوئی ایک، اور نہیں ہوئی اب اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ مدد دیتی اس کو. اس لیے کہ اس نے وہ فرینڈ کو کہا تھا میرے پاس جماعت بھی زیادہ ہے. تو پوائنٹ کیا ہوا؟ اپنے بچوں پر کبھی مت اتراؤ، اپنی لیبر پہ کبھی مت اتراؤ. یہ ایکچولی آدمیوں اور عورتوں سب کے پاس ہمارے آج کی لائف میں بھی بہت تکبر کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے یار مجھے تو ہفتہ بانٹنا ہے. کہتا ہے کیا تو کتنے بانٹتا ہے؟ کہا یار 25 لیبر ہیں، سب کے پیسے جمع کرنے. اچھا میرے تو 250 لیبر ہیں. یعنی یہ بھی ایک بڑی بات ہے. تیری کتنی بڑی فیکٹری ہے؟ کہا ماشاءاللہ 500 گز کی. اچھا میرے تو اتنے میل پر ہے، ہم تو اندر گاڑی لے کر چلتے ہیں اپنی میل میں. یہ ہمارا ایک طبی طریقہ ہے. میں اور آپ بھی اتراتے ہیں کہ میرے تو ہمارے گھر میں اتنے لوگ ہیں لیکن ہمارے نوکر 5 ہیں، ہمیں تو سب کو کھانا دینا پڑتا ہے. ایک ڈرائیور ہے، ایک فلاں ہے، ایک دھماکہ ہے. یہ اسٹائل ہے ہمارا بیٹھ کر بات کرنے کا. جس کے پاس جتنا بڑا نفر ہو، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے پوتے ہیں، ایک وہاں سے فون کرتا ہے کینیڈا سے، تو ایک امریکہ سے، ایک بولتا ہے امی آ جاؤ، ایک بولتا ہے یوں. یہ ہمارے بولنے کا انداز، بتانے کا انداز، یہ سب آپ اور میں بھی غور کریں کہ ذرا چھپا لیا کرو، نہیں بولا کرو. میرے ساتھ حج پر ایک آنٹی تھی، اتنے اچھی مجھے اس کا ایٹیکیٹس لگا. وہ سب پوچھ رہی تھی کہ کیا کتنے بچے ہیں تمہارے، فلاں ہے. جب میں نے کہا نا میری 3 بیٹیاں ہیں، اور بھی باتیں پوچھ رہی تھی. اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے وہ شو نہیں کی. آپ سوچو، جبکہ ہم کو تو آپ کو پتہ ہے ایسی کوئی ماشاءاللہ ہے نہیں. ہم اللہ کے بہت تھینکفل ہیں کہ اللہ نے کوئی گلدان سے اٹھا کر پھول ہم کو دیے ہیں. ہم کو تو ہمیشہ، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ کے وازز تھے کوئی فلاورز کے، اور اس میں مجھے 3 پیاری پیاری اللہ نے بچیاں دے دی. تو میں اللہ کی کیا ناقدری کروں کہ مجھے اللہ نے اتنا عطا فرمایا. لیکن وہ بیچاری نہیں بتا رہی تھی کہ میرے 3 بیٹے ہیں. میں نے کہا اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو ایسا نہ لگے کہ میں برتر ہوں اور یہ کمتر ہے. تو اس طرح سے اپنی چیزوں کو چھپا لیا کرو. کہ اگر کوئی کہے یار میں اتنی لیٹ ہو گئی کہ میں بس میں آئی ہوں، تو ہم کہتے ہیں اللہ تم بس میں کیسے ٹریول کرتی ہو، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے. ایسے نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا بالکل اگنور کرو کہ آپ کس میں آتی ہو، آپ کی کون سی گاڑی ہے، وہ کس میں آ رہی ہے، اب وہ جائے گی کیسے. پورے دو نہیں، بتاؤ نہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ دیکھو یہ 1800 کا سوٹ ہے اور آپ نے 5000 کا پہنا ہوا ہے، مت شو کرو کہ یہ تمہارا تو 1800 کا، یہ دیکھو یہ لگ رہا ہے 5000 کا. تو اس طرح سے اپنی ہماری اور آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی باتوں کو، ہمارے یہاں یہ نظر کے لیے لے جاتے ہیں کہ اگر کوئی چپ بھی رہتا ہے تو اس لیے چپ رہتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے. لیکن خدا کا واسطہ نظر بھی میرے نزدیک شرک ہے کہ نظر لگ گئی. ہمیں تو ویسے ہی اگنور کرنا چاہیے کہ یہ بری بات ہے. کمپیریزن میں آ کر کبھی اپنی بڑائی نہیں مانو. کمپیریزن میں آ کر چپ ہو جاؤ اور اس کی صرف بات کو سنتے رہو. اور نمبر 2، کبھی میں والے لفظ اگر منہ سے بھی نکل جائیں تو استغفار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے اللہ کو یاد کر دیا کرو. دیکھیں ادھر ساری چیزیں آپ کو سورہ کہف آپ کو کیریکٹر بلڈنگ دیتی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کا کیریکٹر ہونا چاہیے. اس نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا نا، تو اس کا باغ تھا ہی اچھا. اس شخص سے اس کا باغ اچھا تھا، اس شخص سے اس کے زیادہ لیبر تھے، اس شخص سے زیادہ اس کے بیٹے تھے. جھوٹ تو کوئی بھی نہیں تھا. لیکن کمپیریزن میں آ کر کبھی اپنی بڑائی مت مارا کرو. پھر اس طرح سے موازنہ بری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں تو ہمیں ٹیکس میں کیا شو نہیں کرنا پڑتا، کیا ہمیں کوئی ویزا کے لیے کوئی فارم میں شو نہیں کرنا پڑتا اپنی اصل چیزیں. وہ گناہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن میں آ کر کسی سے برتر ہو کر بڑائی مارتے ہوئے ہم کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے مدرسے میں بڑی تیز لڑکیاں ہوتی ہیں نا، تو کہتی ہیں باجی تو اس نے سچ بولا نا.
اس نے تو کہا میرا باپ تجھ سے اچھا ہے، میرے پاس لیبر تجھ سے اچھے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، کمپیریزن میں یہ نہیں بولتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سامنے والا اگر بہت زیادہ کر رہا ہو، مطلب بڑائی کر رہا ہو اور نارمل ہو، تو اسے ٹوک سکتے ہیں کیا؟ ٹوکنے میں ہی تو فرینڈ تھا تو ٹوک ہے، اگر وہ آپ کی اس کی کوئی فرینڈ شپ نہیں ہے تو آپ نہیں ٹوک سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کی ایسی کوئی دوستی نہیں ہے، ایک تو دوستی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں گی تو برا لگے گا، میری آپ کی اگر کوئی اتنی زیادہ دوستی نہیں ہے آپ لوگوں سے، تو میں آپ کو ہر وقت، یہ تو درس ہے تو میں آپ کو بول رہی ہوں، اگر آپ مجھے کہیں کلب میں اور مل جائیں گی تو میں آپ کو تھوڑی وہاں درس دینے بیٹھوں گی، جبکہ میں تو درس بھی دیتی ہوں۔ تو میرا تو یہ امپیکٹ ہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ کہیں ہوٹل میں مل جاؤں، کہیں شادی میں مل جاؤں، اور اگر آپ کوئی غلط حرکت کر رہی ہیں تو میں ایز اے ٹیچر آپ کو روک دوں، لیکن نہیں، بری بات ہے، ایسے تھوڑی ایز اے ٹیچر بھی میں آپ کو کیسے روک دوں؟ ایسے نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ بری بات ہوتی ہے، یہ تو اپنا اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے جس پر آپ اس کو ٹوک سکتے ہیں، اور وہ بھی ٹائم پر تو ہم اپنی سگی بہنوں کو بھی ایسے نہیں کہتے ہیں۔ ٹوکنے کا بھی انداز یہ ہوتا ہے کہ برا نہ لگ جائے تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کو صرف، یا ہم پیر دبا دیتے ہیں یا ہم ہاتھ دبا دیتے ہیں، وہ کہتی کیوں؟ تو ہم چپ رہتے ہیں، پھر کہتی ہیں ہاں میں غلط بول رہی تھی نا۔ اتنا بول سکتے ہیں، سگی بہنوں بھائیوں کو بھی آپ منہ سے اتنا زیادہ نہیں بول سکتی ہو۔ یہ چیزیں اسی لیے قرآن ہے کہ آپ اس کو اکیلے بیٹھ کر پڑھو، اور پھر کسی کو ٹائم پر ٹوکنا بھی امبیرس کرنا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بس اپنا اپنا ریلیشن دیکھنا ہے۔ یا بعد میں آ کر ہماری بچیاں کہتی ہیں امی آپ ایسے کر رہی تھیں اور اتنی غصے میں آ کر بول رہی تھی، آپ کو وہ اتنی محبت سے بات کر رہی تھی لیکن آپ اس کو اٹینشن ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا میں نے ایسے کیا؟ ہاں امی آپ اس کو سن ہی نہیں رہی تھی اور وہ آپ کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا میں نے غور نہیں کیا۔ نہیں امی آپ بالکل اٹینشن کسی کو نہیں دیتی ہو۔ تو میں نے کہا اچھا، یہ ہم بعد میں پھر ایز جیسا ریلیشن ہو ایسے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایسے سب کو ایک بہو بھی ساس کو ٹوکنے لگ جائے گی تو اسے اچھا نہیں لگے گا، وہ کہے گی اچھا اس طرح سے مجھے مت سمجھایا کرو۔ ایک ہوتا ہے، ایک ایٹیکیٹس ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے لیول کے مطابق سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب ادھر کیا آ رہا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں رہی اس کی کوئی جماعت کہ وہ مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل رہا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہنالک الولایا، یہاں پر ثابت ہو گئی بات کہ الولایۃ للہ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ولایا کس لفظ سے نکلا ہوا ہے؟ ولی۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کارسازی، اوکے؟ شفاعت کا بہت نیئرسٹ ترجمہ ہے اس میں۔ تو ادھر پتہ چلا کہ تمام کے تمام اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ آیت سورہ کہف کی بہت گریٹ ہے، اور وہی برحق ہے، وہی بہترین ہے بدلے کے بھی لحاظ سے، اور وہی بہترین ہے انجام کے بھی لحاظ سے۔ یہ ایک ایگزامپل دو آدمیوں کی ختم ہوئی، ایک اور ایگزامپل شروع ہوتی ہے، بیان کرو ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی جیسے پانی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر آیت کو مثال پر مت لے جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جب مثالیں بتانی تھی تو اللہ نے مثال کا لفظ لیا، اس لیے آپ ہر بات کو یہ مت کہو کہ یہ مثال ہے، یہ بامحاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بھی مثال کو بیان کیا ہے۔ تو پوائنٹ آ رہا ہے، اور مثال بیان کرو ان کے لیے دنیا کی زندگی کی جیسے پانی نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے، پھر وہ مل جل گیا اس سے نباتات زمین میں، بس وہ ہو گیا پھر بھس کہ اڑا دیا اس کو ہوا نے۔ اس میں ہماری اگزامپل آپ کو دکھ رہی ہے، آسمان سے پانی نازل ہوا، ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آئے، زمین میں رچ بس گئے اور ہم نے سبزہ اگایا، یعنی ہم دنیا میں پھیل گئے اور ہم جوان ہوئے، پھر کیا ہو گیا؟ وہ حشیمہ، بھس ہو گیا، یعنی ہم بڑی عمر کو پہنچ گئے یا مر گئے، ہوا نے اس کو اڑا دیا، مٹی ہماری ادھر ادھر ہو گئی۔ سیٹ ہو رہا ہے ہم پر؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ میری سوچ تھی، اس کو کوئی اگری کرے نہ کرے، یہ تو میں ایز اے ٹیچر آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کچھ اور سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال پانی کی کیوں بیان کی، یہ آپ سوچیں۔ میرے نزدیک یہ سوچ ہے کہ اللہ آپ کو عقل پر بلاتے ہیں، یہ آپ کا ذکر ہے اس کے اندر، آپ کو ہر چیز میں نصیحت لینی ہے کہ تمہاری مثال صرف اتنی ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو، تم کو یہاں عمل تمہارے دیکھا جائے گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تم میں سے کون بہترین عمل کر کے یہاں سے جاتا ہے، پھر تم کو ایک دن ہوا اڑا دے گی، یعنی تم کہاں ہوگے یہ نہیں پتا ہوگا، پھر اللہ کے یہاں تم کو اٹھنا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولاد یہ سب کیا ہے؟ زینت ہے دنیا کی زندگی کی۔ ابھی ہماری پچھلی کلاس میں ایک لڑکی بحث کر رہی تھی، سنڈے کی کلاس میں، کہ باجی بنون تو بیٹا ہے، تو آپ بیٹا بولو نا، آپ اولاد کیوں بول رہی ہو؟ میں نے کہا بیٹا جس معنی کو جس طرح سے اللہ نے اٹھایا ہے ہمیں حق ہے کہ ہم وہ لفظ اٹھائیں، جبکہ بیٹا ہے، لیکن پھر اس کا سینس غلط ہو جائے گا کہ مال اور بیٹے کام نہیں آتے تو بیٹیاں کام آتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بیٹیاں کام آتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اولاد کام نہیں آتی نا، تو پھر ویسے بیٹے کا سینٹینس ترجمہ ہے، لیکن جہاں اللہ کا ہمیں جہاں سٹائل لگ رہا ہے، ہم نے تو یہ تدبر کیا ہے نا، تو میرے تدبر سے اولاد لکھی ہوئی ہے، آپ کے تدبر سے کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹا لکھا ہوا ہے، بیٹا لکھا ہوا ہے، اولاد ہی ہوگی نا۔ تو اس لیے یہ فضول کی بحثیں ہوتی ہیں، کسی کو فضول آگے بڑھنے سے روکنا۔ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ لکھ لیں کہ بیٹے اور مال کام نہیں آتے، تو پھر اگر تمہارا مطلب ہے بیٹیاں کام آتی ہیں، مطلب یہ ہے اولادیں کام نہیں آتی ہیں، جس پر ہم اگر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی کام نہیں آتا ہے۔ مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی سجاوٹ ہے، باقی رہنے والی تو صالحات ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ باقی رہنے والیاں تو صرف آپ کی اور ہماری نیکیاں ہیں، جو بہترین ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے بھی لحاظ سے، اور بہترین ہے امید کے اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کس چیز کا آپ ٹاپک لے کر ڈسکس کر سکتی ہوں، کس چیز کا آپ ایک پروف دے سکتی ہو جو ہم میمنوں میں ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بہت گندا عقیدہ ہے، کون سا ہے؟ وسیلے کا، اس کے وسیلے سے، یا اس کو یہ میں نے بخشوا دیا، اس کو قرآن دے دیا، اس کے لیے عمرہ کر لی، اس کے لیے حج بدل کر لی، اس کے نام پر کنواں کھود دی، یہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ اس پر یہ ٹاپک کر سکتی ہیں، سوچیں کیسے کریں گی کہ مال اور اولاد یہ صرف سجاوٹ ہے دنیا کی، باقی رہنے والی تمہاری اپنی نیکیاں ہیں۔ تم نے کنواں کھودا ہے؟ نہیں، تمہاری اولاد نے کھودا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ تم نے عمرہ کیا ہے؟ نہیں، تمہاری اولاد نے عمرہ کیا، اس کو ملے گا ثواب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ باقی رہنے والی تمہاری خود کی نیکیاں ہیں جو بہترین ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے بھی لحاظ سے، اور بہترین ہے امید اور اعتبار کے بھی لحاظ سے۔ کچھ بھی کسی کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، صرف اسی کی ہی نیکیوں میں آپ کا حصہ ہوگا جو آپ کے توسط سے کر رہا ہوگا، یعنی اس کی اس نیکی میں ایز اے ٹیچر آپ ہوں گے، اب ایز اے والدین آپ ہو یا ایز اے ٹیچر آپ ہوں۔ اگر یہ ثواب آپ کے تھرو ہوا ہے تو چلو اس میں آپ تھوڑی سی ایک حصے دار ہوں گی، ایز اے بزنس آپ نے جو بزنس نیکی کا پھیلایا اس میں آپ شیئر ہولڈر ہو جائیں گے، لیکن جو آپ نے کیا ہے بس اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہمارے یہاں بریلوی لوگ کہتے ہیں نماز بھی دوسروں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی سب کو دے سکتے ہیں۔ دیوبندی کچھ چیزیں دے سکتے ہیں، کچھ چیزیں کہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، نماز روزہ، لیکن آ جاتے ہیں حج پر اور کنویں پر کہ حج بدل ہے اور کنواں کھود سکتے ہیں۔ کیوں بھائی تم یہ دو چیزوں کو کیوں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جب آیت تمام چیزوں کی نفی کر دیتی ہے تو آپ اور میں حج بدل کیوں لے کر بیٹھ گئے؟ کیوں نہیں پیورٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے آ جاتے ہو؟ جب ایک بات پیور ہے، جب ایک بات کھلی ہے، ایک آیت نہیں ہے، اسی کے بہاف پر آئے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ ایک اور آئے گا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، جو تم نے کمایا تمہارے لیے، جو اس نے کمایا اس کے لیے۔ یعنی ایک نہیں آ رہا ہے جو تم نے نیکی کمائی وہ تمہارے لیے ہے، جو تم نے برائی کمائی وہ تمہارے لیے ہے۔ ایک نہیں آیت آئی، کئی آیتیں آئی ہیں جس سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نیکیاں بھی جس نے کی ہیں اسی کو ہی ملیں گی۔ آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کوئی ہے نہیں دیکھو ادھر ہی ہوگا، ادھر پوائنٹ آ رہا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ،
اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ میدان ہو گئی ہوگی اور ہم ان کو جمع کریں گے، بس ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو، یعنی اینڈ تمہارا ہو جائے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر صف باندھ کر۔ کیوں اکثر یہ آیت میں کیوں آتا ہے کہ وہ رب کے نزدیک صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے؟ کیوں آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ رب کے نزدیک ڈسپلین سے پیش کیے جائیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس ڈسپلین نہیں ہے، آج ہم سر جھکا کر کھڑے نہیں ہیں، تو پوائنٹ آ رہا ہے اس دن پھر تم اپنا سر جھکا کے کھڑے ہوگے۔ تو مجھ جیسی کو جو آپ اور میں قرآن کی کلاسز لیتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پھر آج ہم کیوں اتراتے ہیں، آج ہم لوگ کیوں سر اکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے یہاں سب کے سب جھکے ہوئے سر کے ساتھ ہوں گے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، لقد جئتمونا، البتہ یقیناً آ گئے نا تم ہمارے پاس، جیسے جو پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار۔ پہلی بار کیسے پیدا ہوئی ہو؟ اکیلے پر اس کی بات جائے گی، اکیلے پیدا ہوئی ہو نا۔ ٹوینس بھی اگر ہوئے ہیں تو باری باری نکلے ہیں نا، ایک ایک کر کے نکلے ہیں نا، جیسے ایک ایک کر کر نکلے ہو ویسے ایک ایک کر کر جواب دو گے۔ یہ جو مجھ کو اور آپ کو ڈھارس ہے نا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخشوا دیں گے، یہ سارا کے سارا ہمارا جو نشہ ہے نا وہ ہرن ہو گیا ہوگا، یہ سارا کے ساری ہماری جو سوچ ہے نا یہ سب ختم ہو گئی ہوگی کہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے تم آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے، اس لیے خدا کے لیے یہ سوچ لو کہ آپ کو اور مجھ کو اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو اکیلے قرآن کی اسٹڈی کرتے ہوئے اکیلے اپنا ڈیسیشن لو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، اور اجماع امت کوئی بھی بات ہی نہیں ہے، کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، اجماع امت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اگر امت نے یہ کام کیا ہے تو آپ اجماع کی وجہ سے بخشی جائیں گی کہ اے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا، تو مار ہی پڑے گی، خاص کر کے پڑھے لکھوں کو تو بہت مار پڑے گی کہ جو دنیا میں بڑا سوچ سمجھ کر چلتے تھے، جو دنیا میں بہت سمجھدار ہوتے تھے، جنہوں نے دنیا میں تعلیم حاصل کی، ان کو تو شاید ڈبل مار پڑنے والی ہے۔ جی اگر کوئی شفاعت ہے یا جماعت ہے تو اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اول مرتبہ پیدا کیا تو ہم تو اول مرتبہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا میں تم کو جمع کروں گا، ایسے تم آؤ گے میرے پاس۔ لقد جئتمونا، البتہ تم یقیناً آ گئے ہمارے پاس جواب دینے کے لیے۔ اس کو بریکٹ میں کہاں ڈالو گی؟ جواب دہی کے لیے تم آ گئے نا ہمارے پاس، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ اس کو البتہ یقیناً آ گئے نا تم ہمارے پاس جواب دہی کے لیے، بریکٹ میں کیا ڈالو گی؟ جواب دہی کے لیے آ گئے ہو، ایک ایک کا الگ الگ جواب ہوگا، ایک ایک کو اللہ کے پاس الگ میٹنگ کرنی پڑے گی۔ یہ جو ایک آیت آپ نے پڑھائی تھی نا کہ پیشواؤں کے ساتھ بلائے جاؤ گے، جی اپنے ماں کے ہاں، ساتھ بلائے جاؤ گے، اس میں بھی آپ دیکھ لو پیشواؤں کے ساتھ آپ بلائے ضرور جاؤ گے، کہ یعنی آپ قرآن والے ہو، آپ توریت والے ہو، آپ بائبل والے ہو، آپ کراچی والے ہو، آپ نیو ٹاؤن والے ہو، یہ سب ہوگا نا، لیکن اکیلے اکیلے سوال جواب ہوں گے۔ تو سورہ توحہ، سورہ مریم آپ نے پڑھا، ہر ایک میں فرادا، تم کو میں فردن فردن پکڑوں گا اور تم اپنے امام کے ساتھ آؤ گے اور تم گلے میں تمہاری اپنی کتاب لٹکی ہوئی ہوگی۔ اس آیت کو ہی آپ نکالیے گا اور آپ غور سے پڑھیے گا کہ اس کے اندر آپ کی کتاب ہوگی اور آپ اپنی کتاب کے ساتھ اللہ کے آگے پیش ہوگے کہ بتا اس کے اندر تو نے کیا کام کیا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اس نے کیا کوشش کی، خود کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ تو آپ پورا کبھی پڑھیے گا اور آپ پوائنٹس نکالیے گا اور مجھ سے ڈسکس کیجیے گا۔ اجماع امت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ اجماع امت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نبی بھی اپنی اولاد کو نہیں بخشوا سکیں گے، کوئی کسی کو بول نہیں سکے گا، عطا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ بھی ہم نے سورہ مریم میں پڑھا گناہگار الگ جائیں گے پھر اس کیٹیگری میں بھی، انڈرسٹینڈ؟ اس میں بھی جو آپ نے پڑھا نا نبیوں اور اماموں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ، اس میں بھی کلاسیفیکیشن ہوگی، نیک ادھر اور برے ادھر، پھر سب کا اپنا اپنا سوال جواب ہوگا۔ اور اتنی بھیانک آوازیں اور اتنا شور اور اتنی بری سزائیں دی جا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں بول سکے گا، یعنی بڑا گہرا دن ہوگا۔
تو ادھر پوائنٹ کیا آیا؟ البتہ یقیناً تم آ گئے نا ہمارے پاس، جیسے پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، ایسے تم جیسے اکیلے آئے تھے ایسے میرے پاس بھی اکیلے آؤ گے. نہیں تو ویسے بھی ہمیں تو سب کو ایک ساتھ پیدا کرنا ہے اللہ نے، واپس سے ایک ساتھ ہم اٹھیں گے نا. تو پھر اس سے اس کو دیکھو تو کانٹریڈکٹ ہو جائے گا. لیکن کانٹریڈکٹ یوں ہوگا کہ ہم کہیں گے تم نے وہ دو کو کیوں ملا دیا. یہ تو جواب دہی کے لیے پہلی بار جیسے اکیلے آئے تھے ایسے جواب دہی کے لیے اکیلے اکیلے تمہارا کالنگ ہوگی. اور بلزام تم، بلکہ تم نے تو یہ سوچ رکھا تھا اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن. پوائنٹ تو ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں اس دن سرینڈر ہو کر کھڑے ہو گئے. تم نے تو سمجھا ہے نا کہ وعدے کا کوئی دن نہیں. ایکچولی آج آپ لوگ سب لیٹ ہو گئے. وہ پورے شخص کی پورے پوائنٹس اس کے اندر آ رہے ہیں. اس نے کہا تھا میں نہیں سمجھتا کہ پیدا بھی ہونا ہے، وہ واپس اٹھنا بھی ہے، اور اگر اٹھوں گا بھی تو بہت اچھا پاؤں گا. تو یہ سب اس کا جواب ہے کہ تو نے کیا سمجھا تھا اٹھنا نہیں ہے، تجھے ایک ایک کر کر سب کو بلاؤں گا. تو نے کیا سمجھا ہے کوئی وعدے کا دن ہے نہیں مقرر. یہ سب اس کے پوائنٹ سے جواب آتے رہیں گے. جو اس نے کہا تھا میرے پاس بہت بڑی جماعت ہے، اللہ نے کہا جب وہ اجڑا تو اس کی جماعت بھی اس کو کام نہیں آئی. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا تو اس کو نوح بھی کام نہیں آئے. یہ ساری چیزیں آپ اس کو سب سیٹ کریں گی. آگے دیکھیں کیا آ رہے ہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب. تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈرے ہوئے ہوں گے. دیکھیں کتاب رکھ دی جائے گی. ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا یا نہیں بتایا، لیکن ہم نے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھا سمجھا دیا ہے. 3 طرح کی کتاب ہوتی ہیں. نمبر 1 اعمال نامہ آپ کا الگ الگ، نمبر وہ کتاب. نمبر 2 ریویلنگ بک ہر دور کی، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 وہ کتاب جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کی کیلکولیشن کی ہے، پتا بھی گرتا ہے تو ہمارے علم میں ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کے علم کی کتاب. کتنا نمک ہے، کتنا گولڈ ہے، کتنی مائنز ہیں، کتنا سمندر کا پانی ہے، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے جنات ہیں، یہ اللہ کی کیلکولیشن. تو کتنی کتابیں ہیں قرآن سے؟ 3. ایک آپ کی اپنی اعمال نامے کی کتاب جو آپ کی الگ الگ ہوگی لیکن ہم نے اس کو ایک کیا ہے. ایک ریویلنگ بک جو الگ الگ ہے لیکن ہم نے اس کو ایک کیا ہے. ایک اللہ کی ہر دور کی کیلکولیشن کی کتاب. ٹھیک ہے، یہ 3 کتابیں ہیں. اب ذرا بتائیے، کتاب رکھ دی جائے گی، ریویلنگ بک رکھے دی جائے گی، اس دن تو اس کا کوئی سروکار نہیں. اللہ کی کیلکولیشن کی کتاب بھی کوئی سروکار نہیں. آپ کی اور میرے اعمال نامے رکھے جائیں گے. یہ چیزیں آپ لوگ دیکھیے گا کہ ایک ایک کی الگ الگ کتاب ہوگی. اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اجماع امت کیا ہوا. جو گناہ کیا ہے تیرے پاس ہوگا، میرے پاس ہوگا. جو نیکی کوئی بھول گیا، ریوارڈ نہیں ملا، وہ میرے پاس ہوگا. انڈرسٹینڈ؟ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہوں گی. رکھ دی جائے گی کتاب. تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈرے ہوئے ہوں گے. مما فی، مما کدھر جائے گا؟ اس کتاب سے جو، من ما، اس کتاب سے جو فی ہی اس میں درج ہوگا. اس میں ڈرے ہوئے ہوں گے. کیوں بھائی؟ تو اکڑ کر کھڑا ہے نا تیرے نبی کے پاس. ڈرا ہوا کیوں ہے؟ تو کتاب میں تحریر ہے. تیرے تو بخشوانے والے کھڑے ہوئے ہیں نا، تیری اولادیں کھڑی ہوئی ہیں نا، تیری مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں نا. کہتے ہیں نا مسجدیں جانور کی طرح، تم اس میں کشتی کی طرح بن کر آ جائیں گی. تمہارے قربانی کے جانور تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھانے آ جائیں گے. یہ سارے ہمارے والوں نے ہمیں اچھے اچھے لارے لپے دیے ہوئے ہیں کہ جو قربانی کے جانور تم نے کاٹے ہیں وہ تمہارے لیے آ جائیں گے، جو مسجدیں تم نے بنائی ہیں وہ کشتی بن کر آ جائیں گی. یہ دیکھو، اگر اعمال نامہ برا ہے اور تم نے 10 بھی مسجدیں بنا لی ہیں تمہارے کوئی کام میں نہیں آئے گا. اگر تمہارا گناہ اتنا ٹاپ موسٹ ہوگا، اگر تمہارا گناہ اتنا بڑا ہوگا تو تمہیں کوئی بھی چیز بچا نہیں سکے گی. اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. تو ڈرے ہوئے ہوں گے جو اس کتاب میں ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور انسان گڑ گڑا کر کہے گا یا ویلتنا، ہائے شامت ہماری، مالی حاضر کتاب، یہ کیسی مالی، کیسی ہے، یہ کیا ہے یہ کتاب. لا یغادر صغیرہ، نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی بات اور نہیں چھوڑتی ہے کوئی بڑی بات. الا احصاھا، مگر ہر چیز کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. آپ بتاؤ یہ سب چیزیں پھر کیوں ہے؟ جب کوئی شفاعت کرنے والا بیٹھا ہے تو، جب اجماع امت سے آپ بخشی جاؤ گی تو پھر یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے غور کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فردن فردن سدھرنے کی
ادھر پوائنٹس بتا رہے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا حاضر، جو عمل کیا ہوگا سب کلیئر کھڑے ہوئے ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اب دیکھیں دوبارہ ظلمہ کا لفظ یوز ہوا آج سورہ کہف میں. آج سورہ کہف میں 3 بار ظلمہ کا لفظ یوز ہوا. باپ کے لیے ہوا، شرک کے لیے ہوا، انسان کے لیے ہوا، اب خدا کے لیے ہوگا کہ نہیں تیرا رب ظلم کرے گا، کمی کرے گا کسی ایک کی. اور اس کے ساتھ فرشتوں کا قصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے آپ سے کہا تھا آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہونے چاہیے کہ آپ ہر قصے کو پیچھے کے بیک گراؤنڈ سے، کانٹیکسٹ سے جوڑنے کی کوشش کرو. صحیح ہے. اب ادھر وہی فرشتوں والا قصہ شروع ہوگا. تو میرے نزدیک اس کی جوڑ یوں ہوگی کہ اے لوگوں اتنا بڑا دن آنے والا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو سامنے لایا جائے گا. تو دیکھو تمہارا دنیا میں ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے، اس کی مجھ سے اس طرح ایک دن بحث ہوئی تھی، اس طرح سے وہ مجھے چیلنج کر گیا ہے، اس طرح سے وہ مجھے تمہیں مجھ سے دور کر دے گا، تم میرے ساتھ شرک کرو گے. تو اپنے اس دشمن کا ہوش رکھا کرو کہ ہم دونوں کی اس طرح سے ایک دن بحث ہوئی تھی. تو اس شیطان کا پھر سے قصہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو خراب اس کے کہنے پر مت کرو. اب آپ دیکھ لو کہ اسی نے کہا ہے نا کہ کام آئیں گے تم کو سب چیزیں، تم کو اللہ تو طوائفوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ تو کتے کو پانی پلانے والے شرابی کو بھی بخش دیتا ہے. تو اے لوگوں یاد رکھو اپنے اس دشمن سے تھوڑا خیال کرو، اور میری کتاب کے آگے کسی کو آگے آنے مت دو. جو کتاب میں لکھا ہے بس وہ تمہارے لیے ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جناتوں میں سے. یہ پوائنٹ ہمیں مل گیا، تھا وہ جناتوں میں سے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، بس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے. کیا تم بناتے ہو اس شیطان کو اور اس کے بچوں کو؟ سیکنڈ انفارمیشن. فرسٹ انفارمیشن کیا ملی؟ فرسٹ انفارمیشن کیا ملی؟ کان من الجن. سیکنڈ انفارمیشن کیا ملی؟ اس کے بچے بھی ہوتے ہیں. مل رہی ہے؟ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پورا احاطہ کرنا ہے تو آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ کیا اس کے بچے ہوتے ہیں یا وہ خود ہی اکیلا سب کو نمٹ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس کو اور اس کے بچوں کو اولیاء بناؤ گے، دوست بناؤ گے؟ اس کا مطلب اولیاء وہ بنتا ہے، ہمیں دکھتا تو نہیں اولیاء کیسے بنتا ہے. اس نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اس نے کتابیں چھپوائی ہوئی ہیں، وہ انسانوں کے اندر سمجھ دیتا ہے، کچھ وسپرنگ کرتا ہے، کچھ سوچ دیتا ہے، اور تم کو برائی کی طرف رغبت کر دیتا ہے. تو تم اس کو اور اس کے بچوں کو دوست بناؤ گے میرے سوا، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. اس کے اندر کون کون آ گئے؟ وہ بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. جب ظالموں تو پھر بریکٹ میں آپ کیا ڈالو گی؟ اے لوگوں تم انسانوں اور جناتوں جو بھی اللہ کا حق مارے گا اس شیطان کی بات مان کر، سب کا بدلہ کیا ہے؟ بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم اپنے نفس سے بگڑے ہو یا تم ابلیس کی وجہ سے بگڑے ہو. تم اگر اللہ کی کتاب کے کسی آرڈر کو توڑتے ہو تو تم کو اس کا گندا بدلہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے اندر وہی والے پوائنٹ آ گیا جو ابھی آپ کا چل رہا تھا کہ تمہاری صرف صالحات تم کو کام آئیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ غور کرو کہ ادھر کلیئر پھر سے وہ عقیدہ مل رہا ہے کہ والباقیات الصالحات، اے لوگوں تم کو تمہاری نیکیاں کام آئیں گی. تو اس لیے اگر تم نے اس کی بات مانی تم اللہ سے بچ نہیں سکو گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دماغ کو درست کرنے کے لیے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے بلایا تھا ان کو، نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو پیدا کرتے ہوئے آسمان اور زمین کو، اور نہ ہی ان کے اپنے پیدائش کے وقت میں نے انہیں بلایا تھا. یعنی اے لوگوں یہ سب میری خلقت ہے. یعنی یہ تم کو جو دوسرا خدا بن کر سمجھا رہے نا باتیں، یہ جو تم کو فضول باتیں سمجھاتا ہے نا، یہ سب کے سب ان تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا. نہ میں نے اس کو بلایا تھا، نہ وہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، نہ وہ میرا ہیلپر ہے، سب میں نے ون مین شو کے تحت کیا ہے. ما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ بناؤں اختیار کروں گمراہوں کو اپنا مددگار. جس دن وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ جس دن وہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ نادوا شرکائی، پکارو
پکارو اپنے شریکوں کو، وہ جن کو تم سمجھتے ہو کچھ. پوائنٹ آ گیا. شفاعت کے لیے، مددگار کے لیے اللہ فرمائیں گے دیکھ لیں پورا ایک ہی چیپٹر چل رہا ہے، کہاں سے آپ سب سمجھ سکیں گی؟ تم کو لے آیا نا میں فردن فردن، تم آ گئے نا آج، اب تم دیکھو کہ تم نے کیا نیکیاں کی تھی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کئی کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، خود تو حرام کھا رہے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کلب میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہیں، بچوں کو نیک بنا دو، بچوں کو اچھا بنا دو، بچوں کی بہت اچھی تربیت کر دو، کیونکہ یہ کہیں ہمیں کام ہی آ جائیں بچے. کوئی کام نہیں آئیں گے، یہ کان کھول کر سن لو، کوئی کام نہیں آئے گا. بچے اچھے ہو کر اپنی ہیرا کو سجا لیں گے. تو جس دن وہ پکاریں گے اللہ تعالیٰ کہ بلاؤ میرے شریکوں کو، وہ جن کو تم سمجھتے تھے، بس وہ بلائیں گے بھی ان کو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بلائیں گے بھی ان کو، بس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا. اب آپ بتاؤ کہ ہم لوگ جب قرآن نہیں پڑھتے تھے تو سچ مچ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مددگار سمجھتے تھے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ تعلیم ہے کہ مجھے بھی پکارا مت کرو. قرآن سے پتہ چلا نا. نہیں تو ہمیں یہ عزت تھی کہ ہم نبی کا نام لیں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد کریں گے. ہمیں قرآن نے بتایا دیکھو یہ ہیبٹ نکال دو. تو اللہ کرے کہ میری اور آپ کی یہ ہیبٹ ہو کہ ہم صرف اللہ کے نام سے چلتے ہوں، تو اس دن ہم پکاریں گے نہیں نا. خود بخود انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈز ہوگا کہ ہم وہ پکاریں گے نہیں. اس لیے دنیا میں یہ تیاری آپ کو کرنی ہے. جو آپ دنیا میں ہوگی وہ انشاءاللہ آخرت میں پھر اس کے مطابق، اور مرتے وقت بھی اس کے مطابق آپ کے ساتھ تمام رد و بدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا ہو جائے گا. گڑھا ہو جائے گا مینس آپ بریکٹ میں کیا ڈال سکتی ہیں؟ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے. ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے نا، کیونکہ وہ پکار لیں گے. انشاءاللہ آپ نے پکارا ہی نہیں ہوگا، آپ پکاریں گی ہی نہیں. صحیح ہے نا. تو یہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے اور دیکھیں گے مجرم آپ کو، بس وہ یقین کر لیں گے یہ کہ اب وہ اس میں گرنے ہی والے ہیں اور نہیں وہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ. جب مجرم ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے نا اس کی کوٹری کہاں پر ہے، اب اس کو جانا کہاں پر ہے. یہ وہی والا پوائنٹ لکھا ہوا ہے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا، اور البتہ یقیناً پھیر کر ہم نے بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں. دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں. یا تو آپ اللہ پہ بحث کر لو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر طرح کی مثال. آپ کہہ رہی ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نہانے کا تو کوئی طریقہ نہیں بتایا، ناخن کاٹنے کا تو فلانے کا تو بھیماکے کا، تو نکاح کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے میں نے ہر طرح کی مثال دے دی. اس کا مطلب جتنا اس قرآن میں ہے وہ ایک انسان کے لیے کافی ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن میں سب نہیں ہے اس لیے ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ سارے اسٹروک کس پر مار رہی ہو؟ اللہ کی کتاب پر مار رہی ہو. میرا کچھ نہیں جا رہا. آپ ہم کو بھی برا کہتے ہو کہ جناب ان لوگ تو کہتے ہیں بس قرآن ہی قرآن ہے. تو ہاں ہم ڈر کر کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں صرف قرآن ہی قرآن ہے. یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اللہ کا. دیکھیں اگر یہ کتاب میری ہوتی ہے نا اور یہ اسٹیٹمنٹ چلے کتاب اللہ کی ہوتی، یہ اسٹیٹمنٹ اس میں نہیں ہوتا اور میں کہتی نا ہر طرح کی مثال ہے، تو آپ مجھ سے اگری نہیں کرتی. آپ کہتی نہیں ہم تمہاری اس بات پر اگری نہیں ہے کہ اس میں سب ہے. لیکن یہ تو کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اللہ کا ہے کہ ہم نے پھیر کر اس قرآن میں لوگوں کے لیے کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام کلی مسل بتا دیے، تمام مثالیں بیان کر دی ہیں. لیکن ہے انسان اکثر شیء جدلا، کئی چیزوں پر جھگڑنے والا. آگے ہمارے لیے خاص ٹونٹنگ ہو گئی، کئی چیزوں کو لے کر آ جاتا ہے اور اس پر جھگڑنے لگ جاتا ہے. وما منع الناس، اللہ ہماری سائیکالوجی بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ تم کیوں کرتے ہو. نہیں روکا لوگوں کو یہ کہ وہ مان لیں اس کتاب کو. انڈرسٹینڈ؟ آپ کو عربی پڑھنے آ رہی ہے؟ وما منع الناس، کسی چیز نے نہیں روکا لوگوں کو یؤمنوا، یہ اس بات کو مان لیں کہ قرآن کی ساری کتاب ہے. اذا جاءہم الہدی، جب کہ ان کے پاس یہ ہدایت کی کتاب آ گئی. کسی چیز نے ان کو نہیں روکا کہ وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، اللہ مگر ایک ضد نے ان کو یہ کتاب ماننے سے منع کیا ہے، یہ کہ آئے ان پر پہلوں کا طریقہ، یعنی یہ عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہمارے بچوں میں ہم میں عادت ہوتی ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں دیکھو پیاز ایسی مت کاٹو، مشین میں انگلی آ جائے گی، انگلی آ جائے گی، انگلی آ جائے گی. ہم نہیں مانتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس دن انگلی آئے پھر ہمیں پتہ چلے. ہوتا ہے اسی طرح کوئی کہتا ہے دیکھو بچوں کو پانی
जाओगे, भागो नहीं गिर जाओगे, भागो नहीं गिर जाओगे। वो भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। जब कोई एक दो बच्चा गिरता है फिर सुधरता है, होता है, चढ़े होते हैं, देखो बेटा गिर जाओगे गिर जाओगे, जब गिरते हैं फिर सुधरते हैं। ये इजी चीज है समझना। ये मैं और आप कुरान में समझ नहीं पा रहे हैं कि नहीं ये कौन सा तरीका है कि किसी चीज ने इन्हें नहीं रोका मगर ये अजाब चाहते थे। नहीं, अंधा अजाब कौन चाहता है? हम चाहते हैं। कहते हैं भाई देखो ड्राइविंग आहिस्ता करो, आहिस्ता ड्राइव करो, आहिस्ता ड्राइव करो, लग जाएगा लग जाएगा। एट लास्ट जिस दिन गाड़ी लगती है फिर हमारे होश ठिकाने आते हैं। हमें ये आम आदत है। अल्लाह फरमा रहे हैं इस किताब को पूरी नहीं मानना, इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक जिद है कि अल्लाह मुझे अजाब दिखा तो देख अजाब। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को क्या चाह रही हूँ, आप और मैं कैसे बन जाए कि देखो ये बरहक चीज़ है, अजाब ज़रूर लगेगा। अगर चूल्हा जला हो अभी भी मैंने बंद किया है, तुम कहो मैं उठा लूँ मैं उठा लूँ मैं उठा लूँ, मैं कह रही हूँ मैं नहीं उठाने वाली, अभी अभी बंद हुआ, ये गर्म है। आपको कोई गर्म नहीं है क्योंकि आग नहीं दिख रही है। तो ये बेवकूफ़ी आपकी कि आपको आग नहीं दिख रही, आपको थोड़ी देर पहले वाली आग नहीं दिख रही थी, वो तो मुझे दिख रही थी, तो फिर इसका मतलब चूल्हा गर्म है। नहीं, मैं उठा के देखती हूँ, तो जाओ मरो, उठा के देखो तो क्या होगा, पूरी उंगलियां जल जाएंगी गरम गरम उस स्टील पर। ये वाला हम में और आप में और दूसरों में फर्क हो जाता है। तो हम सुधर जाएं, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, लेकिन हमारा पहला रुझान क्या हो तो भाई दूसरे सुधर जाएं। लेकिन कोई दूसरा नहीं सुधर रहा है तो भाई मैं तो सुधर रही हूँ, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे रही हूँ। जो मुझे इधर से समझ आ रहा है मैं तो वही करूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला सब माफ़ कर देंगे, शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं रोका मगर ये कि आए इन पर सुन्नत पहलों की, यानी अजाब आ जाए, और यातियहुमुल अज़ाब क़ुबूला, या आ जाए इन पर सामने से अजाब। और नहीं हम भेजते हैं मुरसलीन को, रसूलों को, मगर हम इसीलिए ही भेजते हैं कि लोगों को खुशखबरी दो कि लोगों ये करोगे तो यूँ मिलेगा, ऐसे रुकोगे तो यूँ अल्लाह अता फरमाएंगे, व मुनज़िरीन। और हम रसूलों को इसलिए भेजते हैं कि अजाब से पहले डरा दो। और लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, अजाब चाह रहे हैं। ठीक है, तो रसूलों को इसलिए भेजा गया। तो हम लोग रसूल नहीं हैं, लेकिन हम लोग रसूलों का काम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को क्या करें, खुशखबरी दें और डराएं, लेकिन पहले तो अल्लाह हमें बाअमल कर दे इंशाअल्लाह ताला। वयुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू, और झगड़ते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। किससे झगड़ते हैं, नबियों से, बातिल से झगड़ते हैं। यानी नबी रिवीलिंग बुक लाते हैं और वो कोई और मैनमेड किताब लाकर उलमाओं से के वजह से झगड़ते हैं। अच्छा तो क्या ये उलमा ने गलत लिखा, अच्छा तो क्या इतना बड़ा फतवा गलत है, आप अपने घर में बताएंगे सारी बातें, वो आपकी बातिल किताब से झगड़ेंगे। ये झक मारने को लिखी गई थी, इनको झक मारने के लिए लोगों ने इतना बड़ा इमाम बनाया हुआ था, इन्होंने इतना बड़ा जामा खोलकर बैठा है, तुम लोग को ज्यादा समझ आती है यानी इनको कम समझ आती है। बातिल से झगड़ते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, झगड़ा किया उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया बातिल से, ताकि गड़मट कर दें उसके साथ हक को। अब गड़मट हो जाएगा ना, जब इतने सारे उलमा इजमा, देखें इधर ही इजमा आ गया, पूरी इजमा कोई बात पर मुत्तफिक है। आप कुरान सुनकर मुत्तफिक नहीं है, अल्लाह कह रहे हैं, और होना भी नहीं, मुत्तफिक होना भी नहीं, क्योंकि तू अकेली मेरे पास आएगी। अंडरस्टैंड, आपको कभी कभार एक यूनियन बनती है जिसके अंदर सब कहते हैं आज क्लास का बाइकआउट करेंगे, सही है, टीचर कहती है जो बाइकआउट करेगा उसको नंबर काट दूंगी, और देखना मैं भी वही हरकत करूंगी। तो अच्छा बच्चा क्या करते हैं, आप देखते हैं क्लास में 3-4 बच्चे बैठे हुए होते हैं, अगर सब के सब निकल जाएंगे कि हम तो बाइकआउट कर रहे हैं, 4 बैठे हुए होते हैं, उनको क्या डर होता है, नहीं भाई हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमारा बाप बहुत गरीब है, या हमारी माँ तो बहुत गुस्से वाली है, या हम इनके साथ नहीं हैं। समझ आ रही है ना बात। तो आपको भी ऐसा माइनॉरिटी में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप राजी हैं तो आप क्लासेस लें, अगर आप राजी हैं तो आप अल्लाह के लिए, अगर आपको अल्लाह से प्यार है, जैसे इसकी एग्जांपल, अगर हम 7 भाई बहन हैं, सही है, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे सब भाई बहन भी अम्मी की कदर करें, चाहूंगी सब कदर करें, सब अम्मी का साथ दें, सब अम्मी को खुश रखें, लेकिन मैं अपना क्राइटेरिया ये बनाऊंगी और तय करूंगी और पक्का कंफर्म करूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता सब ने भी अम्मी को छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी।
کہ ہم پلان بناتے ہیں اپنی دل سے باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب نے بھی ذمہ داری نہیں نبھائی میں نبھاؤں گی، کیونکہ مجھے آپ کو جواب دینا ہے اور میں اس ماں کو چھوڑ نہیں سکتی. جیسے کوئی عیدی میں جو ماں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے، آپ کو رونا آتا ہے وہ پروگرام دیکھ کر، وہ ماں اور باپ کے لیے. اس وقت آپ کیا سوچتی ہیں؟ کیا کوئی بھی بھائی بہن اچھا نہیں تھا؟ چلو بیٹے خراب تھے، کیا بیٹیاں اپنے شوہر کو بول کر ماں کو لا نہیں سکتی ہیں؟ تو ایسی بیٹیوں پر، تو ایسی اولادوں پر جو اپنے ماں باپ کو اس ایڈی سینٹر میں روتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ کہتی ہیں میں تو کبھی نہ چھوڑوں، میں ان کو چھوڑ دوں، پیچھے والوں کو، سارے فیملی کو چھوڑ دوں، لیکن میں اپنی ماں کو نہ چھوڑوں. یہ اس سے زیادہ جذبہ آپ کو خدا کے لیے ہونا چاہیے کہ وہی مجھے کام آئے گا. وہ عرش عظیم کا رب ہے. ایک بڑا آدمی میرے پیچھے آ جائے، ایک بڑا بھائی، ایک شوہر، ایک کوئی سرپرست آ جائے اور کہے بیٹا ڈرنا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہمیں کتنا حوصلہ ہوتا ہے. ایک انسپیکٹر ہمارے پاس آ جائے، ایک گارڈ ہمارے پاس آ جائے اور کہے بی بی آپ ڈریے گا مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں کتنا حوصلہ آ جاتا ہے. اگر رب عرش عظیم آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے پاس کتنا حوصلہ ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کو تو کیش کی عادت ہو گئی ہے، ہم لوگ چیک پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ چیک باؤنس ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اللہ کے اس چیک پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ دوسروں کے چیک جب باؤنس ہو جاتے تھے، وعدے پورے نہیں ہوتے، تو ہم نے سمجھا اللہ کا بھی وعدہ پورا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا یہ وہ وعدہ ہے جو آپ کو ایمان رکھنا ہے پورا ہوگا، اس لیے میں کیش کا مطالبہ نہیں کروں گی. میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، جو اللہ کہہ رہے ہیں میں مائنورٹی میں کھڑی رہ کر مانوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. بہت تو میری جان ہی کوئی لے سکتا ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہیں اللہ کے لیے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے. تو مائنورٹی میں تو کھڑا رہنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ادھر ہم پڑھ کیا رہے تھے کہ نبی اس لیے آئے ہیں کہ وہ خوشخبری دے، لوگوں کو ڈرائیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن کیا کرتے ہیں کفر کرنے والے، جھگڑتے ہیں باطل سے تاکہ گڑبڑ کر دیں اس سے حق کو. اور کیا دیکھیں گڑبڑ جب کرتے ہیں نا حق کو تو آگے کیا اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، بنا لیتے ہیں میری آیتوں کو، اور جس سے وہ ڈرائے گئے مذاق بنا لیتے ہیں. مذاق ہی ہوا نا، بغیر سمجھے ختم القرآن کر لیتے ہو، لکھا ہوا یہ ہے، کہتے ہیں نہیں لیکن رسول اللہ نے یوں کیا. کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں. میں لوگوں کے آگے سر پھوڑتی تھی کہ خدا کے لیے کوئی میری بات سن لو، سمجھ لو، تسلی سے سمجھ لو کہ خدا نے آپ کو جہاد میں بھی نماز معاف نہیں کی ہے، آپ کو کسی صورت نماز معاف نہیں ہے. علماء بھی کہتے ہیں کہ آپریشن بھی ہو رہا ہو تو نماز معاف نہیں ہے. تو آپ حج والے دن عرفات میں مغرب کی نماز کیسے چھوڑتے ہو؟ کہتے تھے تم گمراہ ہو گئی ہو. مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی. مجھے لٹرلی رونا آتا تھا، جبکہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں میں اتنی سخت دل ہوں کہ روتی نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا ہوتا تھا میں چیخ کر رو کہ اللہ تعالیٰ یہ میری بات سب کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عرفات میں تم حج کر مغرب کیوں چھوڑتے ہو، بے حیا ہو گئے ہو. یعنی تم لوگ کیا اتنے پیارے نبی کا نام لا کر اور عرفات کی مغرب چھوڑ رہے ہو. حج کر کے پہلا حملہ شیطان کا یہ آتا ہے. لیکن لوگ میری بات نہیں سمجھتے تھے. اللہ نے مجھے 2-3 سال پہلے جو دکھایا کہ ایک بڑی جماعت پڑھ رہی تھی اور اس نے کہا ہاں ہم بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، سری لنکنس تھے سارے. تو اس سے مجھے ہوا کہ کئی لوگوں کے دماغ چلتے ہیں. آپ دیکھ لو، آپ جب کبھی اللہ آپ کو حج نصیب کرے آپ دیکھو گے سب کے سب ٹولہ بغیر مغرب پڑھے نکل جاتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے. قرآن کی آیت کو لات مارتے ہو اور پھر آگے نکل جاتے ہو. یعنی آپ سوچو میرا دل ہل جاتا تھا کہ کیا بڑا کام اس نے کیا ہے، شیطان نے کیا بڑا کام کیا ہے. سب سے پیارے نبی کا نام لے آیا، برانڈ کر دیا اس آئٹم کو، اس نے بالکل برانڈڈ بنا دیا اور اس نے پہلا حملہ نمازیوں پر، حاجیوں پر کیا کہ اس نے لوگوں کو مغرب سے دور رکھ دیا. آپ مغرب پڑھیں گی نا اگر حج کے میدان میں، سب آپ پر شہد کی مکھی کی طرح بل پڑیں گی.
ہائے یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کو روکو، اس کو منع کرو، ادھر نماز نہیں پڑھتے۔ میں سب کو بڑے تسلی سے کہتی ہوں ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا ادھر نہیں پڑھتے ہیں بی بی، ہم پڑھتے ہیں۔ اول تو میں نماز ہی شروع کر دیتی ہوں، 3 فرض کی تو بات ہوتی ہے، نماز ہماری ہوتی کیا ہے یہ تو ذرا دیکھ لو، کون سی اتنی تو اچھی ہوتی ہے۔ ایک باندھ لیا، پوچھے سے پیچھے سارے شور شرابے ہو رہے ہوتے ہیں، سلام پھیرا، 1-2 کو جواب دے کے نکل کھڑی ہوئی کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ ہنسی بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور سب پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یا خدا یہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اس لیے غور کرو، اپنے لیے کچھ ہمت رکھو، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ تو اللہ فرماتے میری آیتوں کو مذاق بناتے ہیں۔ اب بتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا مذاق بناتے ہو، تو جب تم نماز چھوڑ دیتے ہو تو مانتے بھی ہو اور عمل بھی نہیں کرتے ہو، مذاق کر رہے ہو، یہی والی چیز ہے۔ اور جس سے وہ ڈرائے گا اس کا مذاق بناتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ومن اسلم، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے ذکر بھی آیاتی ربی، یہ میری اتنی آئیڈیل آیت ہے، میری اتنی فیوریٹ آیت ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جسے تلقین کی جائے اپنے رب کی آیتوں سے، فاعرض عنہا، لیکن منہ پھیر کر چلتا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، ہاں ہم بھی مانتے ہیں، اعرض عنہا ونسی ما قدمت یدا، بھول جاتا ہے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، بے شک ہم نے بنایا ہے ان کے دلوں پر غلاف۔ دیکھا کیوں غلاف کیوں چڑھتا ہے، آج آپ کو اس کا اصول پتہ چلا۔ دل پر پردہ آ جانا آیت کو نہیں سمجھنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کب لیتے ہیں، جب تم آیتیں سن کر آیتوں کو اگنور کرو اور آیتوں پر ایمان بھی رکھو۔ یہ پوائنٹ خاص رکھا کرو کہ آیتوں کو مانو بھی، لیکن آیتوں کو عملی شکل نہیں دینا ہے، ماننا ہے صرف۔ تو کیا ہوا کہ یہ اللہ نے ان پر ایسوں پہ غلاف چڑھا دیا، ان کے کانوں میں اللہ نے بوجھ ڈال دیا، کیونکہ یہ آیت ہمیں ایکچولی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور آپ کیوں کانوں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں جب بندہ سننے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے میری آیتوں سے منہ پھیرا، جان کر بھی جب تم نے منہ پھیرا، جانتے بھی ہو کہ اسے ترجمے سے پڑھتے ہیں اور آپ ختم القرآن میں بیٹھ جاؤ، آپ نے غلط کیا۔ آپ جانتی بھی ہو کہ میت کو قرآن نہیں پہنچتا ہے، آپ پڑھنے بیٹھ جاؤ، تو کیا ہوگا، آپ پر مہر لگے گی نا کہ اتنا کچھ جانا اور پھر بھی وہ حرکت کر رہی ہو۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ یہ بغاوت ہم سے کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ کبھی اس کا پازیٹیو پوائنٹ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ ہم یہ بغاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین زندہ ہے۔ اگر سب ایسے مردہ دل ہو گئے تو دین کیسے زندہ رہے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میرے دوسرے لوگ یہ کام کریں گے۔ تو آپ کو اور مجھ کو تو بڑھ بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کام کسی اور سے نہ کرا لے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کانوں میں بھی میں بوجھ ڈال دیتا ہوں، اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، یعنی اتنے گندے ہو گئے ہوتے ہیں یہ قرآن والے بھی کہ قرآن جان کر بھی جب یہ منہ پھیرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو یہ کر دیتے ہیں کہ اگر تم ان کو قرآن کی طرف بلاؤ ہرگز نہیں یہ اس سے رہنمائی پائیں گے، جبکہ تمہارا رب بخشنے کو بیٹھا ہوا رحمتوں والا ہے۔ کس کے بہاف پر؟ اگر آپ اس آیت کو غلط پڑھ لو کہ یہ تمام نافرمانی کے بعد بھی تمہارا رب بخشنے والا ہے، غلط آیت ہو جائے گی، سمجھنے کی تدبر غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ کتاب تو حق بات بتاتی ہے۔ جیسے آپ کو بینک کہتی ہے ہر طرح کا یہاں پر آپ کو سہولت ہے، آپ کو دے دیتا ہے 1600 میں گھر دستیاب ہے، اپنا گھر بنا لیجئے۔ جب آپ اندر جاتی ہیں تو دوسری ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی سہولت میں میں کہوں اگر میں 10 دن بعد آپ سے پیسے مانگوں، نہیں جی 10 دن بعد نہیں، مہینے پر ملیں گے، لیکن بینر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی سہولت دستیاب ہے۔ تو وہ ان کا دیکھو، ان کا ہر طرح کا بولنا کیا ہے، یہ انسان سب اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر آپ کے میاں کہتے ہیں میں اس کو کبھی بھی کچھ منع نہیں کرتا ہوں، کہتے ہیں، اور سچی بات ہے، کھانے پینے میں آنے جانے میں منع نہیں کرتے، لیکن آپ کیا اپنی مرضی سے فلائی کر کے کہیں دوسرا ملک جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہیں۔ آپ اپنے فلور کے اوپر فلور بنا سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں، میں ہر کام کر سکتی ہوں، لیکن میرے میاں کا کاروبار فرنیچر کا ہے، میں فرنیچر نہیں لا سکتی ہوں، نہیں لا سکوں گی نا۔ کیوں؟ وہ کہیں نہیں میرا کام ہے، تم بازار سے فرنیچر کیسے خرید کر آئی؟ تو اپنی ایک ایک کچھ ہوتی ہے نا لائنز، ایک باؤنڈریز ہوتی ہے نا کہ میں پینٹر کو بلا کے پینٹ کروا سکتی ہوں، نہیں، وہ میاں سے پوچھنا پڑے گا۔ لیکن اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو
کچھ نہیں روکتا. سمجھ آئی؟ یہ ہمیں باتیں بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن جب اللہ بات کرتے ہیں تو ہم گڑبڑا دیتے ہیں کہ تمہارا رب بخشنے والا بیٹھا ہوا ہے، رحمتوں والا. کب؟ جب تم اس کی کتاب کے تحت چلو گے، جب تم اس کی کتاب کو، اس کی آیتوں کو اگنور نہیں کرو گے، تو اللہ نہ تمہارے کانوں میں گرانی ڈالیں گے، نہ تمہارے دل پر غلاف ڈالیں گے، اور تم کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے بھر دیں گے. وہ تمہیں بخشنے کو بیٹھا ہوا ہے، وہ رحمتوں والا خدا ہے. اگر وہ پکڑ لیں ان کو جو انہوں نے کمایا تو البتہ بہت جلد ان کے لیے، سب کے لیے عذاب کھڑا ہو جائے. بلکہ ان کے لیے اللہ نے ایک وعدے کا دن رکھا ہے، ہرگز نہیں وہ بچیں گے اس کے سوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس اللہ کے سوا کوئی نکلنے کی جگہ. جس دن ان کا وعدہ پورا ہو جائے گا، ان کی ڈھیل ختم ہو جائے گی. یہ بستیاں ہیں، ہم نے انہیں برباد کر دیا. کب برباد کیا اللہ تعالیٰ بستیاں؟ کب برباد کرتے ہیں؟ لما ظلم، جب انسان شرک پر آ جاتا ہے، جب اللہ کی اتھارٹی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، جب انسانوں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، جب فتووں پہ دنیا انسانوں کے فتووں پہ چلنے لگ جاتی ہے، وہ زمین برباد ہو جاتی ہے. اور بنایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدے کا دن. اور ادھر سے آپ دیکھیں گے ایک قصہ شروع ہوتا ہے، اور آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اتنا پیارا قصہ آپ کو فضول نہیں سنایا جا رہا. آپ کو بتایا جا رہا تھا مائنورٹی میں کھڑے رہنا ہے، کسی سے امپریس نہیں ہونا ہے. اگر وہ آیتوں کو توڑتا ہے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گی. تو اس میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی ملاقات کرا رہے ہیں وہ شخص سے جس کو اللہ ہی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا علم والا بندہ ہے. یعنی میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ اللہ ہی کہہ رہے یہ علم والا بندہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو امپریس ہو جائیں نا، علم والا بندہ ہے. لیکن جب وہ علم والا بندہ ایک وہ حرکت کرتا ہے جو غلط ہوتی ہے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کا ٹیسٹ ہو گیا ہے کہ کیا ایک علم والا بندہ وہ کام کرے جو آیتوں کے خلاف ہو. اس پر ہر انسان کو چپ رہنا چاہیے یا بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. اور اس پر حضرت موسیٰ نے اس کو چپ نہیں رہے، اور حضرت موسیٰ نے اس علم والے کے بھی آگے زبان چلائی کہ یہ آپ غلط حرکت کیوں کر رہے ہو. اور موسیٰ علیہ السلام کا ٹیسٹ میں وہ موسیٰ کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کس طرح سے پڑھو گی کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہ ہم تو ہرگز نہیں بیٹھیں گے. اب رہو کا مطلب ہے ٹک کر اب ہم نہیں بیٹھیں گے، یہاں تک کہ ہم چلتے رہیں گے، ہم تلاش کریں گے، ہم پہنچیں گے دو دریا کے ملنے کی جگہ پر. اس کا مطلب سٹوری کہاں سے شروع ہوئی کہ یہ کوئی دو دریا کی جگہ کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر دو دریا لنک کرتے ہیں. اوکے، یہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. او امدیا کو کبا، یا ہم چلتے رہیں گے حقب کے حقب، مدت تو چلتے رہیں گے، لیکن جب تک کہ ہمیں اپنا ٹارگیٹ نہیں اچیو کرتے ہیں، ہم اس دو دریا کے رخ پر نہیں پہنچتے، ہم بیٹھیں گے نہیں. بس جب وہ دونوں پہنچے اس جگہ پر اپنے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح. اس پر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے. مچھلی زندہ تھی، مری ہوئی تھی، تو مچھلی کیسے چلی گئی، مچھلی کو کیوں جانا تھا. صحیح ہے. تو اس کے اندر آپ کو ابھی آپ آگے پڑھیں گی خود بخود پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جب وہ شاگرد ابھی آگے جا کر کہے گا بھی مچھلی دریا میں چلی گئی. اوکے، ہمیں مچھلی کی کچھ خاص چیز پتہ نہیں چل رہی کہ کیا اسٹوری ہوئی. اسٹوری تو بعد میں کھلتی ہے نا، ہر ڈرامہ دیکھ لو، پکچر دیکھ لو، ڈائجسٹ کے آپ افسانے پڑھ لو، شروع کسی اور طرح ہوتا ہے، پھر آگے جا کر سب جڑتا ہے کہ کس طرح سے پوری کہانی سیٹ ہوتی ہے. ابھی آپ اتنا ہی پڑھو، دیکھو کہ جب دونوں وہاں پہنچے تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، مچھلی نے بھی اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح بنا لیا. بس جب وہ آگے چلے تو کہا اس کے شاگرد نے یا اس لڑکے نے کہا حضرت موسیٰ نے اس لڑکے سے، آتینا غداءنا، کہ ہمارے لیے ہمارا ناشتہ لے آ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ یقیناً ہم نے ہمارے سفر میں بڑی تکلیف پائی ہے، بڑی محنت ہوئی ہے، تو جاؤ ہمارا ناشتہ لے آؤ. کہنے لگا وہ لڑکا، کیا دیکھا آپ نے جب ہم ٹھہرے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے پتھر کی طرف، بس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو
اور نہیں بھلایا اس بات کو مگر شیطان نے بھلا دیا یہ کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا. بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے. ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں, لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب مچھلی کو ڈھونڈ رہے تھے, دیکھیں ادھر ایک اور آیت کمپلیٹ کریں پھر ہم پوری بحث کریں گے. ذالکا, حضرت موسیٰ کہتے ہیں ذالکا ما کننا نبغی, یہی تو ہم وقت ڈھونڈ رہے تھے, یہی تو ہم بات کی تلاش میں تھے. پھر واپس سے وہ لوٹے, کیا تلاش میں تھے؟ مچھلی جہاں گرے گی وہیں تو ہمیں جانا تھا. صحیح ہے. اب یہ بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ جب مچھلی تو انہوں نے کھانے کے لیے منگوائی تھی, اور مچھلی تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں مچھلی نکلنے والی ہے وہاں ہم کو وہ پہنچنا تھا. یہ کیا بات ہے؟ تو ہم نے اپنی کلاس میں لوگوں کو سمجھایا, دیکھو بھائی اس کو آپ یوں لیجئے. نمبر 1, ہم معجزات پر بلیو کرتے ہیں. وہ مچھلی زندہ تھی یا مری ہوئی تھی, مچھلی کو نکلنا تھا, اس جگہ پر ان کو اسٹے کرنا تھا. سمجھ آئی؟ اول تو یہ ابھی بھی تو اللہ کے حکم سے گئے نا کسی شخص کو ڈھونڈنا ہے. 2 دریا کی جگہ اللہ ہی نے انہیں بتائی ہے نا. آپ خود آگے دیکھ لیجئے کہ ان کو ایک شخص کو پانا تھا جو اللہ کے پاس سے بڑی علم والا تھا, اور ان کو اس دریا پر پہنچنا تھا اللہ کے حکم سے, اور یہ مچھلی کو وہاں پر نکلنا تھا. یہ ان کو پہلے سے نشانی دی گئی تھی. تو یہ جو ہم نے 2 کو جوڑ لیا نا, لاؤ ہمارا ناشتہ, تو اس نے کہا مچھلی تو نکل گئی. تو ہم نے کہا جب مچھلی کھانی تھی ناشتے پر تو پھر نکل گئی, تو وہ نکلنے ہی والی تھی, تو ہم کہیں گے بھائی اس کو مکس مت کر دو. انہوں نے سمپلی اپنا ناشتہ مانگا, تو وہ لڑکے کو خیال آیا, اس نے کہا ارے میں بھول گئی آپ کو بتانے کہ وہ مچھلی, جب اس نے اپنا سامان کھولا مچھلی نہیں تھی, اس کو یاد آیا وہ مچھلی تو وہاں نکل گئی تھی. اس آدمی بھی مچھلی لے کر وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے پتھر پر, ہر جگہ جا کر بیٹھتے ہوں گے تو مچھلی ساتھ میں لیتے ہوں گے نا, کیونکہ وہ نکل جانے والی تھی. وہ لڑکا کہہ رہے ہیں بس میں بھول گیا آپ کو بتانا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ واپس پڑھو, واپس اب پڑھو. ٹھیک ہے. جن سے ان کو ملنا ہے دریا کے سنگم پہ ملنا جی, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں مچھلی کو بھی نکلنا تھا, اس لیے وہ نشانی بننے والی تھی. دریا کے سنگم پہ تو پہنچ چکے ہیں. ہاں, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا نا یہ سنگم ہے. نہیں تو ہاں یہ سنگم جی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. دیکھیں انسان کو اس وقت پتہ ہی ان کو نہیں چلا سنگم ہوتا کیا ہے. آپ بھی ذرا جا کر دیکھ لیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا سنگم کیا ہے. آپ کو گارڈ بتائے گا کہ دیکھیں یہ دریا یہاں سے اور یہاں سے آ رہا ہے, تو آپ جب غور کریں گی تو آپ کہیں گے اچھا یہ یوں جڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے اینالسٹ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ دریا یوں 2 جڑتا ہوا آ رہا ہے. سمجھ آئیے, راوی سے ستلج اور فلانا اور انڈس ریور یہاں گر رہا ہے, آپ کو پتہ چلے گا دیکھنے سے. اب پوائنٹ آپ اپنا رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے مچھلی کا ہو سکتا ہے کوئی سائن بورڈ ہو جہاں سے کوئی راستہ نکلنے والا ہو, جو ایک سائن ہو کہ وہاں پر آ کر دریا آپس میں ملیں گے. اور اس دریا پر تو وہ آدمی ملنے والا تھا, دریا کا ملنا نہیں تھا. دریا پہ تو آدمی یعنی کہ سنگم جہاں ہو رہا ہے, جی, تو ہو سکتا ہے مچھلی کا کوئی سائن بورڈ ہو جو اس نوجوان نے دیکھا ہو لیکن وہ مس کر گیا ہو. نہیں تو سب سیٹ کریں, عربی سے سائن بورڈ نہیں آ رہا. مچھلی تھی جس نے اپنا راستہ بنا کر چلا, اور مچھلی ان کے پاس تھی کیونکہ یہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. دوبارہ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں کہ جب یہ دونوں پہنچے, جب کہا موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہ میں ختم نہیں کروں گا اپنا سفر یہاں تک کہ چلتا رہوں گا 2 دریا کے جمع ہونے کی جگہ کو. 2 دریا کے جمع ہونے کی جگہ کو, نہ کہ کوئی کنارہ نہیں ہے, یہ کوئی بیچ کا راستہ ہے جہاں 2 دریا جمع ہوتے ہیں. اوکے, یا میں چلتا رہوں گا مدتوں. بس جب وہ دونوں پہنچ گئے, اللہ تو بتا رہے ہیں دونوں پہنچ گئے تھے 2 دریا کے جگہ جمع ہونے کی جگہ کو, تو انہوں نے اپنے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی, بنا لیا اس نے راستہ دریا میں سرنگ کی طرف. نمبر 1 یہ لکھو کہ پہلے حضرت موسیٰ نے کہا میں نے وہاں پہنچنا ہے. نمبر 2 وہ دونوں اللہ بتا رہے پہنچ گئے. نمبر 3 وہ کہیں گے یہی تو مجھے جگہ پر پہنچنا تھا, اس کا مطلب ان کو پتہ نہیں چلا. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا؟ پہنچ گئے تھے. سیکنڈ پوائنٹ اللہ بتا رہے پہنچ گئے تھے. آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لیکن جب وہ آگے بڑھ گئے اور وہ کہتا ہے وہاں مچھلی نکل گئی, تو وہ حضرت موسیٰ کہہ رہے وہی تو میں ڈھونڈ رہا ہوں.
اس کا مطلب دو دریا جہاں جمع ہو رہے ہیں اتنا کلیئر سائن نہیں ہے، اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں مچھلی کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں مچھلی گرے گی یہ وہ جگہ ہوگی دو دریا کے جمع ہونے کی، اس کا مطلب وہ کوئی خاص نشانی نہیں رکھتی دو دریا کا جمع ہونے کی جگہ۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ کو کلیئر اجازت ہے بحث کرنے کی، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ تھا یہ۔ اللہ نے ہم کو بھی اتنے سالوں بعد اتنے اسٹیبلٹی سے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس کو اتنا سمجھ کر ابھی پڑھ رہے ہیں کہ مچھلی کھانے والی نہیں تھی، مچھلی تو ایک نشانی تھی جس کو اللہ کے حکم سے نکلنا تھا۔ تو کوئی کہیں یہ کیسے، تو ہم کہیں گے پورا قصہ ہی عجیب سا ہے کہ ایک شخص جو ملنے والا تھا یہ بھی وہاں اللہ کے حکم ہی سے آنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ اس شخص کو جانتے بھی تھوڑی ہیں، کس کے حکم سے حضرت موسیٰ نکلے؟ حضرت موسیٰ کسی انسان کے بتانے پر نہیں نکلے۔ دیکھیں آپ آگے بھی اس کو پڑھیے کہ اس نے جب یہ پہنچے، جب یہ فلما جاوزا، بس جب یہ دونوں چلے آگے، دیکھیں فلما بلغ مجمعا، یہ پہنچ گئے لیکن انہیں پتہ نہیں چلا ہے، ٹھیک ہے، دونوں پہنچ گئے ہیں جمع ہونے کی جگہ، اپنے درمیان بھول گئے، اپنے درمیان رکھے ہوئے تھے مچھلی کو، اپنے درمیان بھول گئے اپنی مچھلی، بس اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ مچھلی تھی ادھر ان کے درمیان پڑی ہوئی تھی، یہ ہر جگہ اس کا مطلب نشانی کے طور پر اس کو لے کر اترتے تھے کہ یہ تو جگہ نہیں ہے، یہ تو جگہ نہیں ہے، کیونکہ مچھلی نکل جائے گی۔ اور اس شخص نے اتنی بڑی بیوقوفی کیا برابر والے نے کہ جہاں یہ، اچھا اس سے ایک اور بات پتہ چلی، جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں نا یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، اس کا مطلب لڑکے کو نہیں بتایا تھا کہ مچھلی نکلے گی، صرف چپ چاپ لے کر وہ مچھلی کو رکھتے ہوں گے۔ لڑکے کو تو پتا تھا، تبھی تو لڑکا کہہ رہا ہے نا۔ جی دیکھیں آپ خود پڑھیں کہ اس نے کہا کہ بس بے شک میں بھول گیا مچھلی، اور نہیں بھلایا اس کو مگر شیطان نے یہ کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ مچھلی دریا میں سرنگ کا راستہ بنا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ذالک ما کنا نبغی، یہی تو میں تلاش کر رہا تھا، اس کا مطلب اس کو تو نہیں پتا نا۔ وہ کیوں پوچھ رہے، کیا آپ نے دیکھا؟ ہاں وہ پوچھ رہا ہے میرے آبزرویشن کے مطابق کہ آپ یہ لے سکتی ہیں، میرے آبزرویشن میں نہیں لے رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں جب کسی کو پتا ہو کہ ہم وہی راستہ تلاش کر رہے ہیں تب تو اسے یاد رہے گا، کیونکہ ما کننا نبغی، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں یہی تو جگہ تھی جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ابھی اس کو بھی آگے بتایا نہیں تھا کہ میں تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ نبی لوگ یا کوئی بھی بڑا آدمی کوئی بھی بڑا کام کر رہا ہے سب کو نہیں بتاتا۔ جیسے کہ ایون میں تو یہ تک سمجھتی ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوں گے نا، تو قرآن بتا رہے ہیں انہوں نے یہ تک کسی کو نہیں بتایا ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کسی کو بتایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں۔ میں نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا شاگرد کو، شاگرد تو صرف مچھلی لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ مچھلی کو کھانے کا حصہ سمجھا تھا، ہو سکتا ہے یہ بھی شاگرد جب انہوں نے کھانا مانگا اس سے بولا مچھلی تو نکل گئی۔ یہ آپ کی بھی آبزرویشن ہے، آپ کی بھی قبول کر سکتے ہیں کہ اس کو یوں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کھانے کی ہے، یہ کھانے کی ہے، لیکن لے کر بیٹھے تھے، اور پھر کہہ رہے ناشتے کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی، کہا ذرا میرا ناشتہ تو لے آؤ، کہتے ہیں مچھلی تو نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اس سے تو میں نے لیا کہ مچھلی کا ناشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے جب سامان کھولا تو مچھلی نہیں تھی، لیکن آپ خود اس کو 10 بار پڑھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے مچھلی جو نکل جانے والی تھی اور اس کی نشانی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ زندہ تھی یا مردہ تھی؟ ہم نے ایک زمانے میں کہا کہ زندہ ہونی چاہیے اگر کھانے کے لیے تھی، کیونکہ وہ تیرتی رہے گی تو تازی رہے گی نا، اگر مر جائے گی تو بدبو والی ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ بول لے کر پھرتے ہوں گے نا، کوئی برنی لے کر پھرتے ہوں گے نا، کہ اگر کھانے والی مچھلیاں، آپ اگر سفر پر جا رہی ہیں اور آپ کو مچھلیاں کاٹ کر کھانی ہے تو آپ مری ہوئی لیں گی زندہ لیں گی؟ زندہ لوگی نا، عقل سے بتاؤ، زندہ لوگی نا، کہ زندہ رہے گی تو گوشت باسی نہیں ہوگا، لے کے کاٹتی رہو گی، انڈرسٹینڈ؟ تو یہ چیزیں بڑی سالو کرنے کی ہیں، بہت اچھی سی چیزیں ہیں جس میں مزہ بھی مجھے آتا ہے۔ آپ نے جیسے بھی کہا نا کہ جیسے دوست دریا جہاں پر ملتے ہیں ان کو وہاں جاننا، انالائز کرتے ہیں، ہاں، یہ ہر کسی کو نہیں پتا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ دو دریا جہاں مل رہے ہوں وہاں کوئی سائن بنی ہوئی ہو۔ نہیں ہوتی نا، نہیں تھی نا، ادھر تو سائن ہے مچھلی کا گرنا، کہہ رہے میں بھول گیا آپ کو، وہ مچھلی گر گئی وہاں پر، اسے راستہ بنایا۔ اگر سائن تھا تو چلو نوکر بھول
جی دریا بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے نا. تب بھی ایک شخص دونوں بیٹھے, ایک کو دکھ رہا ہے ایک کو نہیں دکھ رہا. نہیں, سائن بورڈ تو ہم لے ہی نہیں سکتے. ہمارا دل ہی نہیں مانے کو, کہے گا پاگل پاگل ہو. سائن بورڈ کی کوئی ایک پوائنٹ تو ہو, لکھا ہوا چیز کہ تحریر تھا وہ میں آپ نے پڑھا نہیں, ایسی تو کچھ تو بات ہے نا. اس میں سائن بورڈ تو آپ لیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ کیا اپنی کمنٹری بتا رہی ہے. آپ کو بہت ریلیٹڈ بات کرنی پڑے گی کہ جو کوئی بھی اس کا ایک اس کے خلاف نہ جا سکے. ٹھیک ہے, ہم ادھر بس یہ کہیں گے دو دریا کے ملنے کی جگہ تھی جو بالکل کلیئر نہیں تھی, اور وہ کشتی کو مچھلی کو وہاں پر نکل کر رسول اللہ کو یہ حضرت موسیٰ کو یہ شو کرنا تھا کہ جدھر یہ نکلے گی وہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں تجھے وہ شخص ملے گا. دیکھیں اب آگے بھی ذرا سا پڑھیں. قال ذلك ما كنا نبغي, انہوں نے کہا یہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے. پھر وہ دوبارہ پلٹے اپنے آثار پر. اس کا مطلب ان کو کیا دکھا نہیں, اپنے قدموں پر دوبارہ پلٹے. اس کا مطلب مجمع جو دو دریا جوائنٹ ہو رہے تھے وہاں واپس پلٹے. اس کا مطلب وہ دکھتا نہیں ہے نا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ واپس وہ پلٹے اپنے قدموں پر. قدموں پر کا مطلب نہیں ہے قدم, ریت کے قدم نہیں ہے. واپس سے اپنے پیچھے جگہ پر آئے. اس کا مطلب پہلے جب وہ گیا تو دکھا کیوں نہیں, دکھا کیوں نہیں؟ آپ کو کسی عام لوگوں کا گھر کیوں نہیں دکھتا؟ آپ کہتے ہیں براؤن گیٹ ہے میرا نکل جانا. آپ براؤن گیٹ سے یوں نکل جاتی ہیں کیونکہ اتنے براؤن گیٹ اور اتنے چھوٹے ہیں اور اتنے کلیئر نہیں ہے, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آگے نکل گئے, ان کو دکھا نہیں دو دریا وہاں جمع ہے. اس کا مطلب نہیں دکھتا. دو دریا جہاں لنک ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو دکھا نہیں, وہ دکھتے نہیں ہوں گے نا. یہ آپ کی عقل بتا رہی ہے, تدبر بتا رہے کہ یہ پلٹے دوبارہ, اور انہوں نے کہا یہی تو جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے. دوبارہ پلٹے اپنے قدموں پہ, قصصا پاؤں رکھتے ہوئے. پاؤں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ نہیں ہے. اس کا قصصا کا مطلب ہے دوبارہ پلٹنا, اس کی جگہ کو امیجنیشن کرتے ہوئے کہ ہم یوں آئے تھے پھر ہم یوں نکلے. یہ پاؤں رکھتے ہوئے کا لوگوں نے سمجھا یہ خشکی پر ہے. خشکی پر نہیں ہے, یہ ہماری آبزرویشن کے مطابق یہ وہی پانی ہی میں ہے, یہ وہی کشتی ہی میں دو دریا کا سنگم ڈھونڈ رہے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ پھر بھی آپ مجھے اور بھی بتانا اچھی بات, لیکن سائن بورڈ والی بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. کسی کو بھی وہ سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا, اور وہ مچھلی تھی جو سائن دینے والی تھی کہ یہاں پر دو دریا کا سنگم ہے. اوکے, اور دو دریا کا سنگم بھی ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ دکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھو. فوجد عبدا, بس پایا اس دونوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جو دیا تھا ہم نے اس کو رحمت ہمارے پاس سے. اب دیکھیں اللہ نے اس کا انٹروڈکشن اس شخص کا کیسے بتایا. ہم نے اس کو ہمارے پاس سے رحمت دی تھی, تو رحمت والے کو بھی حضرت موسیٰ پکڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا غلط کام کر رہے ہو, آپ اتنا غلط کام کر رہے ہو. اس سے کیا پتا چلا؟ دماغ ہمیشہ حاضر رکھا کرو کہ اگر ابھی آپ کو یہ قصہ میری نگاہوں سے نہیں سمجھ آ رہا, آپ اپنے طور پر 100 بار معلوم کرو اور آپ ہم کو اچھی بات بتاؤ کہ دیکھیں یوں بھی تو ہو سکتا ہے, اگر یوں میں نے غلط بولا ہے تو یوں بھی تو صحیح ہو سکتا ہے. یہ ہمیشہ اپنے دماغ کو کھلا رکھنا, اور جو سامنے والا غلط ہے وہ غلط ہے. انڈرسٹینڈ؟ اور یہ بولنے کی طاقت بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ میں اور ہم میں ہونا چاہیے, اور کسی کو نہ برا لگنا چاہیے نہ آپ کو نہ مجھ کو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ادھر پوائنٹ کیا آیا کہ انہوں نے اللہ ہی نے ان کو کیا انٹروڈکشن سے بتایا کہ پایا اس نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جو دیا تھا ہم نے اس کو رحمت ہمارے پاس سے, علم دیا تھا ہم نے اس کو ہمارے پاس سے علم. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا انٹروڈکشن کرا دیں گے, ایسے بڑا علم ہے, پھر وہ جو کام کرے گا آپ چپ رہیں گی نا. ایک عام سطح کی میں دماغ بتا رہی ہوں کہ اگر مجھے اللہ بول دے کہ یہ عورت کی تو پیروی کر یا یہ مرد کی پیروی کر, یہ بہت علم والے اللہ بتا رہے ہیں, میں نے اس کو علم بھی دیا ہے رحمت بھی دی ہے, اب وہ جو کرے گی وہ میرے لیے رول ماڈل ہو جائے گا. اگر میں ایک سطحی دماغ کی ہوں گی, میں کہوں گی یار اللہ نے اس کو پاس کیا ہے تو میں کیسے اس کو بولوں کہ یہ آپ نماز پڑھے بغیر کیسے سو رہی ہو سکتا ہے اس پر معاف ہو سکتا ہے یار یہ پردہ کیے بغیر سب کے بیچ میں چلی جاتی ہے, اللہ نے کہا ہے کہ علم والی اور رحمتوں والی ہے, میں اس کو کیسے کہوں آپ بغیر پردے جا رہی ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ حضرت موسیٰ کا میں کہتی ہوں ٹیسٹ تھا کہ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, غلط تو غلط ہوتا ہے,
میں کیسے مان لوں؟ تو اللہ فرما رہے اسے میں نے علم بھی دیا تھا، رحمت بھی دی تھی ہمارے پاس سے. کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں اس بات پر جو علم دیا ہے آپ کو، اس سے جو علم آپ کو بھلائی کا اللہ نے عطا کیا ہے؟ لیکن اس شخص نے کہا بے شک آپ ہرگز نہیں طاقت رکھو گے میرے ساتھ صبر کی. اور یہ پوائنٹ ذرا غور کرو، کیسے آپ صبر بھی کر سکتے ہو اس بات پر جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہو خبر سے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت بہت ڈیپتھ ہے اس کے مطلب میں، کہ وہ بات پر میں کیسے خاموش رہوں جس کا مجھے علم نہیں دیا ہے. تو اگر کوئی مجھے قرآن سے ہٹ کر کہتا ہے کہ یہ علم ہے، میں کیسے چپ رہوں گی؟ میں کہوں گی بھائی میں نہیں مان سکتی. کہا تم مطلب میں جھوٹا ہوں؟ ہمارے کو اگر کوئی کہے، میاں کہے، عالم کہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کعبے کو طواف کے وقت نہیں دیکھ سکتے، کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ کعبے کو طواف کے وقت مت دیکھا کرو، بعد میں دیکھا کرو. میں کہوں گی کیسے میں مان لوں؟ آپ بدتمیز ہے بہت، آپ مانتی نہیں ہیں. میں اتنا بڑا علم والا آپ کو بتا رہا ہوں تو میں کہوں گی نہیں میں نہیں مانتی. سمجھ آئی کیوں؟ کیونکہ میں نے احاطہ نہیں کیا اس کا علم سے. اور علم صرف آپ کے پاس نہیں ہوتا، علم وہ چیز ہوتی ہے جو سب کے پاس ہونی چاہیے. آپ مجھے پروف کریں. انڈرسٹینڈ؟ یہ بولنے کی طاقت ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ میں کیوں مانوں. کوئی کہے تم بکواس کر رہی ہو میرے سامنے، میں بول رہا ہوں تم سمجھتی نہیں ہو بات. کہوں گی نہیں میں نہیں سمجھتی. آپ مجھے علم سے بتائیں، قرآن سے بتائیں کہ طواف کے وقت کعبے کو نہیں دیکھنا چاہیے، تب میں مانوں گی، ادروائز میں کبھی بھی نہیں مانوں گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح آپ مجھے یہ آیت کو پروف کر کے دکھائیں کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بغیر میں نہیں مانوں گی. تو وہی والی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ اچھا چلیں، میں نے کہا کہ یہ میری آبزرویشن ہے، تو آپ نے اچھا تو آپ نے اس کو کیسے آبزرو کیا؟ تو میں نے کہا دیکھو اس طرح سے دو دریا دکھ نہیں رہے، یہ میری سوچ ہے. تو آپ کہو گی اچھا اگر میں اس کو ایسے سوچ رہا ہوں، میں کہوں گی ہاں آپ کی سوچ صحیح ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ جس چیز کا علم سے نہیں گھیرا ہوا ہے، میں اس پر کیسے صبر کروں؟ میں اس پر چپ نہیں رہ سکتا. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے منہ بند کر کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. آپ کو اپنی راستہ، اپنی زندگی کا راستہ خود آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو یہ آیت بڑی اعلیٰ ہے. کیسے تم صبر کرو گے؟ یہ علم والا کہہ رہا ہے. کیسے تم صبر کرو گے اس بات پر جس کا نہیں احاطہ کیا خبر کا؟ تو اس نے کہا جب تم پاؤ گے مجھے، اگر چاہے گا اللہ تعالیٰ، ثابت، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی کام میں. کہنے لگا وہ شخص کہ اگر تم اتباع کرو گے میری تو مت سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں خود بتاؤں تم کو اس بات کا ذکر. یہاں اتنے بڑے نبی نے وعدہ کیا نا، لیکن وعدہ خلافی کر گئے. اس نے کیا کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، تم مجھ سے پہلے سوال نہیں کرنا. لیکن میرے نزدیک وہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تو میں نے کوئی گناہ پہ تھوڑی وعدہ کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میاں سے جب نکاح پڑھتی ہیں تو کیا وعدہ کیا کرتی ہیں؟ حق رام ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے نا. کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی، تو کیا پاگل ہو گئے ہو؟ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ حق بات پر ساتھ دوں گی، فضول باتوں پر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. تو یہ وعدہ ہوتا ہے حق پر ہی صرف. انہوں نے اگر وعدہ کیا تھا تو وعدہ خلافی میرے نزدیک نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا جس پر ان کو بولنا پڑا. ٹھیک ہے؟ تو کوئی غلط کر رہا ہے اس کے بعد تھوڑی اس کے جواب کا انتظار کریں گے. وہ غلط کر رہا ہوگا، ان کو ہاتھ روکنے کا حکم آ رہا ہے کہ آپ پلیز یہ کام نہیں کرو. انہوں نے دونوں چلے یہاں تک کہ دونوں جب سوار ہوئے سفینے میں. تو آپ ادھر سے جو نمبر 1 ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں نمبر 1 2 3 کر شروع کریں گے. یہاں پر ہم اس کو صرف اینڈ کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان وعدہ طے ہوا تھا، لیکن وہ کیوں وعدے کو نبھا نہ سکے ایسا نبی. تو اس میں آپ کو ان کی اچھی باتیں ہی ملیں گی. بلکہ مجھے تو لگتا ہے 3 چیزوں کے بعد بات آگے نہیں بڑھی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ وہاں اللہ کے یہاں پاس ہو چکے ہوں گے. یہ سب میری آبزرویشن ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آگے ان کی اور ٹیسٹنگ ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ کافی زبان انہوں نے چلا چکے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.